بنیادی طور پر اس کلک ٹاک کا مقصد آئی ڈونٹ نو جب آپ لوگ یہاں آئے تو آپ کے ذہن میں کیا کیا باتیں ہوں گی واٹ کلک اسٹینڈس فار. تو میں صرف آپ کو یہ بنیادی طور پہ بتانا چاہتا ہوں کہ کلک ایک وہ پروجیکٹ ہے جو ورلڈ بینک فنڈڈ پروجیکٹ ہے, گورنمنٹ آف سندھ کے انڈر میں یہ کام کرتا ہے. اس کا بنیادی مقصد ہے ٹو امپروو دی انفراسٹرکچر, میک دی سٹی لیویبل. آلریڈی وی آر ہیونگ سو مینی تھنگز ان دس سٹی. تو اس کے لیے ہم نے بہت سارے ایکسپرٹس کو بھی بلایا ہے. انشاءاللہ آپ سنیں گے ان کو اور آپ اپنے سوال و جواب بھی کریں گے, اور ہمیں یہ ضرور بتائیے گا کہ واٹ آر دی شارٹ کمنگس جس کے چیلنجز آپ فیس کرتے ہیں اور کس طرح سے ہم اس کو اوور کم کر سکتے ہیں. تو پرائمریلی کلک از اے ٹو وے کمیونیکیشن between the residents, community engagements and the agencies they are doing the work. So inshallah ta'ala you will have this nice ambience and the environment, and you will learn a lot, and hope you go home with some thoughts. So I would request Maham, she will take control of the whole situation, and she is a journalist by profession, a lady who had been working very hard to expose the shortcomings of the government and of the people and the problems you guys are facing in the city. So I would request Mahim to please take the control. Thank you. Assalamu alaikum. So mera naam Mahim Meher hai, and I'm the editor for Sama Digital. And I'm really pleased کہ ہم آج سفاری پارک میں آئے ہیں. It's a beautiful day, wonderful choice of venue, and I'm happy کہ سر سید کے اسٹوڈنٹس آئے ہیں, KMDC کے اسٹوڈنٹس آئے ہیں, and کراچی یونیورسٹی کے آئے ہیں, perhaps NED as well. تو آج ہم پبلک اسپیسز پہ بات کریں گے, اینڈ وی آر ویری لکی کہ وی ہیو اے گریٹ لائن اپ آف پینلسٹ انکلوڈنگ ہمارے جو ایڈمنسٹریٹر ہیں مرتضیٰ وہاب, اینڈ یو کین آسک ہم آل دا کویسچنز یو وانٹ ٹوڈے. اٹس اے اوپن کچہری آلموسٹ. وی آر آلسو ہمارے ساتھ بہت سارے ایسے افسران اور بیوروکریٹس ہیں جن کا کراچی چلانے کا بہت اچھا ایکسپیرئنس ہے. ایز اے جرنلسٹ میں نے ان کی کافی گرلنگ بھی کی ہے اوور دی ایئرز کہ یہ شہر چلتا کیسے ہے اینڈ پرابلمس کیا ہیں. سو 1 گھنٹہ ہم پینلسٹ سے بات کریں گے, ویل لسن ٹو دیم, اینڈ دین 1 گھنٹہ دا فلور از یورز. تو پھر ہم سوال جواب جو ہے ویل کیپ اٹ اوپن فار ایوری ون ہوز کم ٹو اٹینڈ. سو please join me in welcoming our administrator of Karachi, Murtaza Wahab Saab. If you could come up to the Moodas. He's been our administrator for 6 months, but he was the Minister for Environment usse pehle, aur Twitter pe hain. So if you're not already following him, he updates on his work regularly. And then we have Afzal Zaidi Sahab, who is our Metropolitan Commissioner or Click ke director. And he is also actually a student of history, and بہت اچھا لکھتے بھی ہیں. اور جو سروس ڈلیوری ہے کراچی کی اس کے حوالے سے اداروں کے ساتھ ہی ورکس ویری کلوزلی. اس کے بعد وی ہیو ساجدہ ایاز صاحبہ, ہو آئی ایم ویری ہیپی ٹو سے ہماری ایک اچھی ینگ بیوروکریٹ ہیں, IBA کی گریجویٹ ہیں, جامشورو میں کام کر چکی ہیں اور کورنگی کی ایڈمنسٹریٹر بھی رہ چکی ہیں, اینڈ میرے خیال سے KNIP بھی جوائن کر رہی ہیں جو کراچی نیبرہڈ امپروومنٹ پروجیکٹ ہے ورلڈ بینک کا. اس کے بعد وی آر ویری لکی ٹو ہیو 2 women who I know have worked a lot کمیونٹیز میں. عافیہ سلام جو ہیں وہ ایک ڈیولپمنٹ اسپیشلسٹ ہیں, ان کا بیک گراؤنڈ ایکچولی جیوگرافی میں ہے اور KU کی اسٹوڈنٹ رہی ہیں, اینڈ جینڈر کے ایشوز, ڈیولپمنٹ کے ایشوز پہ لکھتی رہی ہیں, ایکٹیویزم کرتی رہی ہیں, and she provides a very different perspective. So Afia, please come and join us. And we have Tahira Hassan ہمارے ساتھ. اگر آپ امکان ویلفیئر کو جانتے ہیں, اٹس آن فیس بک, وہ ڈائریکٹر اور فاؤنڈر ہے, اینڈ شی ہیز ورکڈ مچھر کالونی میں فار مینی ایئرز. وہاں پر آئی آسکڈ ہر کہ آج وہ آئیں بیکاز مچھر کالونی میں وہ ایک کیسے بچوں کے لیے پبلک اسپیس ان نے وہاں کھولا ہے, ریکریشنل سینٹر, اور اس کا نام کھیل ہے. اور اگر آپ نے ویڈیوز دیکھے ہوں آف ینگ لڑکیاں یلو ٹی شرٹس میں جمناسٹکس کے میڈلز جیتتے ہوئے, تو وہ طاہرہ کے کھیل کے اسٹوڈنٹس ہیں. تو مچھر کالونی ایک انفارمل سیٹلمنٹ ہے, اس کے حوالے سے لیگل ایڈ سینٹر بھی ہے, مینٹل ہیلتھ اسپیس بھی ہے, مٹرنیٹی ہوم بھی ہے. تو وی ول ہوپ فلی ہیئر فرام ہر ان چیزوں کے بارے میں. طاہرہ, پلیز کم اینڈ جوائن اس. سو ویل گو تھوڑا سا, آئی تھنک
half an hour to 45 minutes, 40 minutes, and then we'll open up the floor. So I think abhi main baat kar rahi thi with one of the KMDC students, so he was like, what is public space? So perhaps Murtaza Saab, we can open with you. No, I want to know कि आप as administrator आपकी strategy क्या है कराची के public spaces के हवाले से, आप उसको define कैसे करते हैं? We'll start off with that and then we'll open it up. And since for the last 6 months मेरे ख्याल से आपकी एक project parks 100 parks का project है, parks की rehabilitation की है. And what has happened अगर आप एक park को rehabilitate करना चाहें उसके लिए क्या planning है and monitoring होती है, उसका result क्या आ रहा है? Thank you, Mahim. Thank you, Afzal Zaidi, for giving me the opportunity to engage with the future of Pakistan, the future of this great city of ours. Mahim, आपने सवाल पूछा public space का. ये public space है. To put it simply, ये शहर का असासा है, शहर के लोगों की मिल्कियत है, शहरियों के लिए बनी है, और इस तरह की अनगिनत ऐसे मकामात हैं कराची में, मुख्तलिफ़ अज़ला में, मुख्तलिफ़ जगहों पर, जहाँ पे कराची के फाउंडर्स कह लें, गवर्नमेंट कह लें, स्टेट कह लें, जिसने कराची वालों के लिए ऐसी बहुत सारी स्पेसेस क्रिएट की. बट अनफॉर्चुनेटली जहाँ पूरे मुआशरे में तनज़्ज़ुली आई, जहाँ पूरे मुआशरे में बिगाड़ पैदा हुआ, उसी तरीके से ये जो पब्लिक स्पेसेस थी कराची शहर की, वो छुपती गईं, वो कुछ चीज़ों की से मुतासिर होती गईं, और नतीजा ये हुआ कि आज इस इवेंट में पहला सवाल ही आप पूछ रहे हैं कि वो पब्लिक स्पेस क्या है. टू बी ऑनेस्ट, मैं ये सफारी पार्क के इस पोर्शन में पहली बार आया एडमिनिस्ट्रेटर बनने के बाद. मुझे ख़ुद इस स्पेस का नहीं पता था, बिकॉज किसी ने इस स्पेस को कभी मार्केट करने की कोशिश नहीं की. मैं पहली बार अपने बच्चों को लेकर यहाँ पर आया, एंड आई वाज सो प्लेजेंटली सरप्राइज्ड टू सी द एलिफेंट्स, द ज़ीब्राज, द ऑस्ट्रिच एंड मैनी अदर एनिमल्स. इट गिव्स द लुक ऑफ अ सफारी. इंफ्रास्ट्रक्चर इतना आइडियल नहीं है, इतना ज़बरदस्त नहीं है, लेकिन हल्की फुल्की इम्प्रूवमेंट से एक बहुत अच्छी अट्रैक्टिव लोकेशन शहरियों के लिए या विज़िटर्स के लिए बन सकती है. कराची ज़ू आप चले जाइए. कराची ज़ू इज़ अगेन एन ओपन पब्लिक स्पेस फॉर द पीपल ऑफ कराची, फॉर पीपल टू कम एंड एन्जॉय. जानवर भी हैं वहाँ पे, बोटानिकल गार्डन भी है, बट अनफॉर्चुनेटली जो उसका पोटेंशियल था वो पोटेंशियल उस तरीके से अचीव नहीं हो पाया. और इसी तरह और बहुत सारे हमारे पार्क्स हैं, गार्डन्स हैं, ओपन स्पेसेस हैं, जिसको अनफॉर्चुनेटली माजी में इग्नोर कर दिया गया. उसको इस तरीके से हम वाइटलाइज नहीं कर पाए. हम सब एसी की तरफ चले गए, हम सब एयर कंडीशनिंग की तरफ चले गए, हम सब लग्जरीज की तरफ चले गए, बट ये जो बेसिक खूबसूरती है, जो नेचुरल लगती है, हमने इसको इग्नोर किया. तो 2019 में जब मुझे एनवायरनमेंट का पोर्टफोलियो मिला, तो मैंने कोशिश की कि किसी तरीके से इन ओपन स्पेसेस के ऊपर काम किया जा सके, ग्रीनरी के ऊपर काम किया जा सके, प्लांटेशन के ऊपर काम किया जा सके. और फिर गवर्नमेंट ऑफ सिंध ने स्टेक होल्डर्स को साथ बिठाया, और साथ बिठाने के बाद हमने एक प्रोजेक्ट स्टार्ट किया जिसका नाम था कराची नेबरहुड इम्प्रूवमेंट प्रोजेक्ट, जिसमें पहली एक अच्छी मॉडर्न अर्बन स्पेस हमने कराची शहर में डेवलप की, जो कि सिंध सेक्रेटेरिएट, बर्न्स गार्डन, आर्ट्स काउंसिल, SM लॉ कॉलेज, DJ कॉलेज और बर्न्स रोड के बराबर में एक जगह थी, बीच में एक जगह थी, जो कि माजी में बड़ी हिस्टोरिकल लोकेशन इसलिए बिकॉज सेंटर रहा है शहर का. वो तालीमी इदारे भी वहाँ पे हैं, कल्चरल सेंटर भी वहाँ पे है, गवर्नमेंट के दफातर भी वहाँ पे हैं, और एक बड़ा मेजर इशू था वहाँ पे ट्रैफिक कंजेशन का. तो बेसिक आइडिया गवर्नमेंट का ये था कि वहाँ पर एक अंडरग्राउंड बेसमेंट पार्किंग फैसिलिटी इस्टेब्लिश की जाए, ताकि लोगों को ये जो कंजेशन के मसाइल होते हैं चुनरीगढ़ रोड पे या ओल्ड सिटी एरिया में, उसको रिजॉल्व कर सकें. वो प्रोजेक्ट पे जब काम स्टार्ट हुआ तो गवर्नमेंट को फिर ख्याल आया कि वाई डोंट वी कन्वर्ट, बेसमेंट हमने बना लिया, वाई डोंट वी कन्वर्ट दी ओपन एरिया इनटू अ पियाज़ा. और उसके बाद वो पियाज़ा बना, और आज मुझे खुशी होती है बताते हुए कि इट वाज इनॉग्रेटेड अबाउट 18 months ago.
اور ویکینڈ پہ تقریباً کوئی 15 سے 20 ہزار لوگ جو ہیں، فیملیز جو ہیں، ایک عام آدمی، غریب آدمی اس اوپن اسپیس پہ جاتا ہے. اور یہ وہ برین چائلڈ، یہ وہ ویژن پھر کہہ لیں جس کو پھر ہم ریپلیکیٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، جس کا پارٹ وہ 100 پارکس ہیں ڈسٹرکٹ سینٹرل کے، جو کہ نیبرہڈ کے بیچ میں ہیں. متوسط طبقے کے لوگ جہاں رہتے ہیں وہ چھوٹے چھوٹے پارکس ہیں، بٹ انفارچونیٹلی کہیں کچرا تھا، کہیں چائنا کٹنگ تھی، کہیں دروازے بند کر دیے گئے تھے. تو ہم نے پھر فیصلہ کیا کہ وہاں کی لوکل نیبرہڈ کو انگیج کریں، ان کو اپنے ساتھ آن بورڈ لے کر آئیں اور وہاں پہ ان پارکس کو ریوائٹلائز کرنے کا پروسیس سٹارٹ کریں. ہم نے پروسیس سٹارٹ کر دیا. ٹارگٹ ہمارا یہ ہے کہ انشاءاللہ اس سال میں 100 پارکس کو ڈسٹرکٹ سینٹرل میں ہم ریوائیو کریں گے. اینڈ آئی ایم ویری ہیپی ٹو سے ہیئر کہ ہم نے 14 پارکس کو کر لیا ہے اس وقت، اور اس کا کنٹرول، اس کی مینجمنٹ KMC DMC کے ساتھ ساتھ جو لوکل آبادی ہے وہاں پہ ان کے حوالے کی ہوئی ہے، تاکہ ایک اچھے طریقے سے اس کو مینیج کیا جا سکے، مینٹین کیا جا سکے، اور سوسائٹی کی سینس آف اونرشپ ڈیولپ کی جا سکے. اسی طریقے سے ہم نے بیچ کو بہتر بنانے کے لیے، بیکاز بیچ اگین از اے فینٹاسٹک اوپن اسپیس فار دا پیپل آف دا سٹی، فار اینی ون ہو کمز ٹو دا سٹی. تو ماضی میں کراچی شہر کا لا اینڈ آرڈر ایک بڑا میجر مسئلہ تھا. جب ہم نے لا اینڈ آرڈر سچویشن کو اوور کم کر لیا تو ہم نے پھر انفراسٹرکچر پہ کام کیا، انفراسٹرکچر اس کا امپروو کیا. تو رائٹ ناؤ دی ایکسیس ٹو دا بیچ ہیز سگنیفیکنٹلی امپروو. تو لیٹ سے ماضی میں آپ کو کوئی 1.5 سے 2 گھنٹہ لگتا تھا بیچ پہنچنے میں فرام بیچ لگژری یا ٹاور کے ایریا سے. رائٹ ناؤ اٹ ٹیکس اباؤٹ 25 to 30 minutes بیکاز آف دا نیو انفراسٹرکچر دیٹ ہیز بین پٹ ان. اب وہاں پہ شہریوں کو انگیج کرنے کے لیے ہم نے ایک بیچ فرنٹ پرومیناڈ ڈیولپ کیا تاکہ لوگ آ سکیں، بیٹھ سکیں. امیر آدمی کو تو پرائیویٹ ہٹ مل جاتا ہے، فیسلٹی مل جاتی ہے، بٹ غریب آدمی جو ہے اس کے پاس وہ اوپن اسپیس اس طریقے سے انجوائے نہیں کر سکتا. دی آئیڈیا واز کہ ان غریب لوگوں کو انکریج کر سکیں کہ وہ اس طرف جائیں. اور اگین اٹس ویری ہارٹننگ ٹو سی کہ ویکینڈس پہ وی ہیو اباؤٹ 20 to 25,000 پیپل وزٹنگ دا بیچ اینڈ دا پلیس از بینگ ویری نائسلی مینٹینڈ. اسی طرح ہم اور بیچ پہ ایکٹیویٹی اسٹارٹ کریں. KMC کے جو اپنے پارکس ہیں، چاہے وہ برنز گارڈن ہو، جھیل پارک ہو، ہمارا زولوجیکل گارڈن ہو، ان تمام پارکس کو ہم ٹھیک کرنے کے پروسیس میں ہیں. کڈنی ہل از اے فینٹاسٹک ایڈیشن ٹو دا سٹی آف کراچی، اینڈ میں KMC کی تمام ٹیم کو کنگریچولیٹ کرنا چاہوں گا بیکاز دے ہیو پٹ ان اے ویری جینون پیشنیٹ ایفرٹ ٹو کریٹ اے گرین زون رائٹ ان دا سینٹر آف دا سٹی. 62 acres of greenery right now. Approximately 140,000 trees have been planted. They are being looked after. اور میں لوگوں کو کہوں گا کہ آپ اس جگہ کو جائیں، اس کو اون کریں. آپ کو اندازہ ہوگا کہ واٹ اے سگنیفیکنٹ کنٹریبیوشن اٹ از ٹو دا سٹی. لاسٹ بٹ ناٹ دا لیسٹ، کلفٹن بیچ. ہم نے کبھی بیچ پہ پلانٹیشن کا کراچی شہر میں نہیں سنا تھا. کچرا تھا، گند تھا وہاں پہ. تو ہم نے پھر فیصلہ کیا 2020 کے مڈ میں کہ وہاں پہ ایک اربن فارسٹ اسٹیبلش کیا جائے. اور اگین ویری ہیپی ٹو انفارم کہ ہم نے وہاں 20 ایکڑ کا ایک پورشن تھا جو ماضی میں بالکل کچرے سے بھرا ہوا تھا، تباہ تھا، اس کو ہم نے ایک خوبصورت اربن فارسٹ میں کنورٹ کیا. وی پلانٹڈ اپروکسیمیٹلی اباؤٹ 50,000 ٹریز اوور دیر. اور اس کا بھی جو کیا کہیں گے سسٹینیبلٹی ریشو ہے یا سروائیول ریشو ہے پلانٹس کا، وہ اباؤٹ 80 to 85% ہے. لوگ جاتے ہیں وہاں پہ. ہم نے نہ صرف پلانٹیشن کی، پلانٹیشن کے ساتھ وہاں پر ایک لوٹس لیک ہم نے اسٹیبلش کی وہاں پہ، اور اب ایک لگون بنا رہے ہیں ہم وہاں پہ، جس سے میرے خیال میں صبح اگر کب میں لوگوں کو کہوں گا کہ کلفٹن بیچ جائیں اس جگہ پہ، آپ کو ہزاروں کی تعداد میں مائگریٹری برڈ اس وقت آپ کو وہاں پہ اس لگون میں آتے ہوئے نظر آئیں گے. تو یہ چھوٹی چھوٹی سی کنٹریبیوشنز ہیں جو کہ سرکار کرنے کی کوشش کر رہی ہے اور شہریوں کے ساتھ انگیج کر کے شہریوں کو بتانے کی کوشش کر رہی ہے کہ یہ آپ کی اسپیس ہے، آپ کا ایریا ہے، اس کو مینٹین کریں، اس کو لک آفٹر کریں، اس کو اون کریں اور اس کو اچھے طریقے سے پروپیگیٹ کریں تاکہ وہ جو منفی امیج ہمارے شہر کی بن گئی ہے اس کو کسی نہ کسی طریقے سے ہم کنٹرول کر سکیں. تھینک یو. تھینک یو. دا پکچرز آف آل آف دیز پروجیکٹس آپ نے ٹویٹر پہ ڈالی ہیں. اس کے لیے ریکرنگ بجٹس ہیں ان کی مینٹیننس کے لیے؟ کیونکہ شروع تو ہو جاتا ہے، ریہیبلیٹیٹ ہو جاتا ہے، بٹ اس کو سسٹینیبل کرنے کے لیے کیا انٹری فی لگا رہے ہیں؟ از اٹ اوپن ٹو دا پبلک؟ اچھا، دیز لیٹ می اسٹارٹ آف وتھ پارکس. کسی بھی پارک میں جب پارکس ڈپارٹمنٹ مجھے پرپوز کرتا ہے کہ جی ہم اس کو ریہیبلیٹیٹ کریں، دا فرسٹ کویشچن دیٹ آئی آسک از واٹ از دا سورس آف واٹر.
کیونکہ ہمارے یہاں پارک بن جاتے ہیں, پلانٹیشن لوگ کر دیتے ہیں, تصویر کھنچواتے ہیں اور اس کے بعد وہ درخت بیچارے مرجھا جاتے ہیں. تو پہلا سوال پارکس ڈپارٹمنٹ سے, چاہے ہماری کے ایم سی ہو, ڈی ایم سی ہو, کوئی اور شخص اس کے اوپر کام کر رہا ہو, آئی آسک اباؤٹ دا سورس آف واٹر, کہ واٹر سپلائی ہے کہ نہیں. ہم ان پارکس پہ کام کرتے ہیں جہاں پہ ہمیں یا تو سیوریج کی سپلائی قریب میں ہو, اس کو ہلکا سا ٹریٹ کر کے ہم اس پانی کو استعمال کر سکیں, یا اس کے ساتھ اگر ہم کو سب سوائل واٹر مل سکے ہم اس کو یوز کرتے ہیں, یا اگر واٹر بورڈ کا پانی مل سکے تو ہم اس کو استعمال کرتے ہیں. بٹ پرائیورٹی ہم واٹر بورڈ کے پانی کو اس لیے نہیں دیتے ہیں بیکاز کراچی میں ویسی پانی کی شارٹیج ہے. تو پانی ہم میک شور کرتے ہیں. فائنینشیل سسٹینیبلٹی امپورٹنٹ ہے. جو پارکس ڈپارٹمنٹ ہے, کے ایم سی کا, ڈی ایم سی کے, ان کو فنڈنگ ملتی ہے فرام دا گورنمنٹ, ان کے اپنے بجٹ سے فنڈنگ ملتی ہے. جیسے ہم نے اربن فارسٹ اسٹیبلش کیا کڈنی ہل والا, تو کڈنی ہل کے اندر کے ایم سی اپنے پیسے بھی لگا رہی ہے, اینڈ ممبرز آف دا سوسائٹی آر آلسو کنٹریبیوٹنگ فار دی اپلفمنٹ آف کڈنی ہل. میں نے کلفٹن اربن فارسٹ کی بات کی. کلفٹن اربن فارسٹ کے لیے گورنمنٹ آف سندھ واز ایکسٹریملی کائنڈ اینڈ دے پرووائڈیڈ اے گرانٹ of 50 million rupees for us to look after the project, to look after and sustain the project. تو پیسہ ہے, پانی کی سپلائی ہے, ٹیم ہے, مینجمنٹ ہے. صرف ایک چیز کی کمی ہے, وہ سینس آف اونرشپ ہے, جس کے لیے میں بار بار شہریوں کو کہتا ہوں, بلکہ افضل زیدی سے کبھی کبھار میرا اس پہ جھگڑا ہوتا ہے. جب میں کہتا ہوں یار پودے لگاؤ, تو کہتے ہیں سر ہم کہیں, اس نے مثال دی مجھے ایک دن آن اے لائٹر نوٹ, کہ باغ جناح پہ ایک پودا لگا ہوا تھا کوئی 5-6 فٹ کا, مطلب سروائیو کر گیا تھا. تو وہاں پہ کوئی 8-10 بچے کھڑے ہوئے تھے, ان کی شرط لگی ہوئی تھی کہ کون سو کھینچ کے نکالے گا. رائٹ, یہ تھوڑا جو ہے نا, ہم کو ایز اے سوسائٹی ان چیزوں کو ایڈریس کرنے کی ضرورت ہے. ہمیں سوچنے کی ضرورت ہے کہ جس طرح ہم اپنی فیملی کو لک آفٹر کرتے ہیں, اپنے بچوں کو لک آفٹر کرتے ہیں, اسی طریقے سے اگر ان بے زبان درختوں کو بھی ہم لک آفٹر کرنا شروع کر دیں تو مستقبل ہمارا بھرا بھرا ہو سکتا ہے. اور جو انوائرمنٹل ایشوز اس ملک میں برپا ہو رہے ہیں, ہم ان کو کاؤنٹر کرنے میں اپنا کردار ادا کر سکتے ہیں. Okay, so thank you for that brief. I think I have lots of questions about all of these projects. ایک جو پارکس کی ریہیبلیٹیشن ہے, اینڈ آئی تھنک پبلک اسپیسز پارکس کے علاوہ بھی, آئی نو کہ ورلڈ بینک اینڈ کلک پروجیکٹ ان پہ کام کر رہی ہے. آئی ہیو بین اے critic of the World Bank. میں نے ان کے خلاف لکھا ہے, and which is why I'm very surprised that they asked me to come here today. But افضل زیدی صاحب, میرا جو تھوڑا سا آئی ہیو اے پرابلم ود پولیٹیشنز پلاننگ ہمارا شہر اینڈ ڈونر ایجنسیز, وہ یہ ہے کہ وہ ٹاپ ڈاؤن ڈیزائن ہوتا ہے. اور آئی انڈرسٹینڈ مرتضیٰ صاحب کہہ رہے ہیں کہ نیبرہڈ سے انگیج کر کے وہ فیڈ بیک لیتے ہیں کہ کس طرح لوگوں کو اپنا اسپیس چاہیے. مگر ابھی ہم نے دیکھا ہے کہ جیسے ایمپریس مارکیٹ پہ بہت بڑا کمپلیکیٹڈ کنٹروورشل پبلک اسپیس کی مینجمنٹ پہ ڈیولپمنٹس ہوئیں, اینڈ اس پہ جو ہے سول سوسائٹی کا کافی پش بیک تھا. یو ہیو بن ڈی سی ساؤتھ ایز ویل, اینڈ یو نو ہاؤ آل آف دی ڈپارٹمنٹس ورک. آئی ایم شیور بہت مشکل ہوتا ہوگا, مگر ایز سم ون سٹنگ ود دا ورلڈ بینک اینڈ پلاننگ, تو اس میں ورلڈ بینک کی کرٹیسزم بھی بہت ہوتی ہے. ہاؤ are these projects going to unfold جب اتنا, like we've seen the Empress Market کا issue happen on rehabilitating spaces and anti-encroachment drives. آپ نے منظور کالونی محمود آباد نالے پہ مسعود عالم صاحب کے ساتھ بھی we looked at this entire, یہ بھی public spaces ہیں. Can you talk a little bit about non-park public spaces, and اس پہ ہم donor کے حوالے سے our criticism, what is your counter to that? Thank you, ma'am. Thank you, everyone. When we talk from the perspective of the government, it becomes very difficult کہ ان کویسچنس کو کیسے ایڈریس کیا جائے, انکروچمنٹس کو, پبلک رائٹس کو, ریہیبلیٹیشن کو. اٹس ناٹ ویری ایزی. تھیوریٹیکلی بہت آسان ہے کہ آپ جس کو ڈسپلیس کر رہے ہیں آپ اس کو وہ ایکول اپورچونیٹی کریٹ کر کے دیں. پبلک اسپیسیز, آپ ایمپریس مارکیٹ کی بات کی, یا آپ نے محمود آباد نالا, یا فار دیٹ میٹر گجر نالا. اب یہ دیکھیں کمپلیٹ پروسیسز ہیں. کراچی میں بارش ہوئی, کراچی ڈوبا, ایک پرابلم کریٹ ہوئی, سپریم کورٹ نے اس کی کاگنیزنس لی, ایک پولیٹیکل بکرنگ ہوئی معذرت کے ساتھ. فیڈرل گورنمنٹ کا کچھ اور انسٹانس تھا, پروونشل گورنمنٹ ہیڈ اے ڈفرینٹ انسٹانس, دا میونسپلٹی ہیڈ اے ڈفرینٹ انسٹانس. تو یہ کمپلیکیشنز ہیں وچ وی بیوروکریٹس ہیو ٹو گو تھرو.
تو یہ ریالٹیز ہیں, اس کو اتنا آسانی سے یہ کہہ دینا کہ جی آپ نے بالکل غلط کر دیا یا بینک کی یہ انٹینشن, اٹس ناٹ, اٹس ویری ایزی سیڈ دین ڈن. تو ایکچولی واٹ ہیپنس کہ ہماری یہ خواہش ہے کہ جی کوئی پہلی بات کسی کو بے گھر نہ کیا جائے. پبلک اسپیسز خاص طور پہ نان پارک پبلک اسپیسز آپ کی ایسے ہوں کہ جہاں پہ ہر کوئی فریلی جا سکے. مثال کے طور پہ ہمارے یہاں خاص طور پہ وی آر اے ویری جینڈر اسٹریس سوسائٹی, تو ہمارے یہاں آپ دیکھتے ہیں کہ فیمیلز اتنی زیادہ آپ کو نہ فوڈ اسٹریٹس پہ نظر آئیں گی, دے ڈونٹ فیل سیف ایٹ بس اسٹاپس. یہ بھی تو ساری پبلک اسپیسز ہیں. تو وی ہیو ٹو فرسٹ ایز اے گورنمنٹ آفیسر, آئی بلیو ایز اے سینئر گورنمنٹ آفیسر ناؤ, آئی بلیو یو ہیو ٹو کریٹ اپرچونیٹیز کہ ایکول اپرچونیٹیز ہوں. تو میں اس پرسپیکٹو سے دیکھ رہا ہوں جو بھی تھوڑا بہت ہم کام کر سکتے ہیں, پبلک اسپیسز بنا سکتے ہیں, ڈیولپ کر سکتے ہیں, دے شوڈ بی آل انکلوسیو رائٹ ناؤ. ٹھیک ہے, یہ کویشچنس جو ہیں کہ ان کو ریہیبلیٹیٹ کیسے ہونا ہے, فریم ورک اس کا کیا ہے, وی ہیو پریپیئرڈ, گورنمنٹ آف سندھ ہیز پریپیئرڈ اے ریہیبلیٹیشن اینڈ ریسیٹلمنٹ فریم ورک, اینڈ وی کین ہیو اے ڈیٹیل ڈسکشن آن دیٹ ایز ویل, بٹ دیٹ ریکوائرز اے سیپریٹ سیشن کہ ریسیٹلمنٹ ہے کیا, ریہیبلیٹیشن ہے کیا. وہ جب میں بنانے لگا تھا تو مجھے اندازہ ہوا کہ یہ بہت بڑا سب وہ ہے, اٹس اے انٹائر سبجیکٹ. اس میں ساجدہ نے ہماری بہت مدد کی تھی, اسمائلنگ اباؤٹ دیٹ. تو دی تھنگ از کہ وہ ایک پوری ایک اٹس اے ڈفرنٹ ریلم آل ٹوگیدر رائٹ ناؤ فرام دا سائڈ آف دا بینک اور فرام دا سائڈ آف دا گورنمنٹ. واٹ وی وانٹ ٹو کریٹ از آل انکلوسیو پبلک اسپیسز. یہ وینیو میں نے اور میری ٹیم نے اس لیے سلیکٹ کیا تھا کہ نو بڈی کمز ہیئر. مجھے پتا آپ میں سے اکثر بچے ادھر آئے ہی نہیں ہوں گے. کرنگی اس شہر کا ایسا ڈسٹرکٹ ہے وچ ہیز دا موسٹ پارک, سب سے زیادہ 120 پارک وہاں ہیں اور 25 گراؤنڈز ہیں, 25 گراؤنڈ ہیں. کیا یہ از دس نمبر ایکوریٹ؟ It's actually a lot more. There are more than Can you 250 update us? parks. There are more than 250 parks in, actually to be exact, we have around 278 parks in Kurangi. But unfortunately, most of them are either abandoned or they are in dire need of rehabilitation, which is why when I became administrator, Kurangi, the first job that I was given was that you have to have at least 20 parks rehabilitated as soon as possible. So then we had to point out where the need for open spaces was the highest in terms of the locality. I'd like to add here that as far as Kurangi is concerned, I think it's one of the most well-planned districts in Karachi. Not Nazimabad. Nazimabad is a subdivision. Kurangi is an entire district. And it's been very, very meticulously planned. I mean, I wouldn't be incorrect in saying that a lot of people say that in terms of its planning, it resembles Islamabad a lot, sector-wise. I don't like Islamabad. Well, it is planned at least. اوکے, تو یہ جو نیڈس کی آپ بات کر رہی ہیں اس کا آپ لوگوں نے اندازہ کیسے لگایا؟ دیکھیں, we had an entire team that was looking at how many people live near the neighborhood or near the locality and how many would have access to the parks. And then we decided on which park to get rehabilitated first. تو ریہیبلیٹیشن کا مطلب کیا ہے؟ ریہیبلیٹیشن کا کہیں پہ تو مطلب ہے کہ بالکل کھنڈر بنے ہوئے تھے جہاں پہ ڈمپنگ پوائنٹس بنے ہوئے تھے, ان کو ریموو کیا, گاربیج وہاں سے نکالا, وہاں سے گندگی ہٹائی, اور اس کو پھر لائک سر واز ٹاکنگ اباؤٹ سسٹینیبلٹی اینڈ یو آسکڈ ایز ویل. The first thing we worked on was how to provide water to the area. تو جب ہم وہاں پہ جہاں پہ میٹھا پانی اویلیبل نہیں تھا وہاں پہ بورنگ کی. انیشلی اگر ہمیں بورنگ میں ٹائم لگ رہا تھا تو ہم نے واٹر ٹینکرس کو یوز کیا. We made the soil usable and then we planted trees there, we planted grass there. Obviously it's a tedious process, it takes a lot of time. So in my 5 months I wasn't able to develop more than 10 to 15 parks. But even that in terms of rehabilitation means a lot, I would say. وہ مسٹیکس کیا ہیں جو آپ سمجھتی ہیں سرکار, اینڈ اف یو کین بی آنیسٹ, سرکار اس پبلک اسپیسز بیانڈ پارکس کرنگی میں کر رہی ہے یا کرتی آئی ہے, جن کو تھوڑا سا پالیسی لیول پہ چینج کرنا چاہیے؟ I think the only issue that I saw was in terms of sustainability and maintenance. And like sir said, ownership. ایک پارک بن گیا, it was rehabilitated 2 to 3 years ago as well. But اس کی پھر ownership کسی نے نہیں لی. I guess it's more important that we involve communities, which is what we've done now. کیسے؟ And How have you done it? we've spoken to them before we began a project.
ہم نے ان کو آن بورڈ لیا ہے. اینڈ بائی کمیونٹیز آئی ڈونٹ مین جسٹ مین, I mean children, I mean women. I've been to houses individually, door to door, asking them, do you really go out to the park in the evening? And they would say, ہے کہاں کہ ہم جائیں گے. تو عورتوں اور بچوں کو آپ نے کنسلٹ کیا؟ جی, بچے تو دیکھیں کھنڈر بھی ہوگا تو وہاں کھیلنے جائیں گے, بٹ فار می اٹ واز مور امپورٹنٹ ٹو انگیج ویمن, because I don't believe in the concept of ladies parks. I think it should be inclusive. I think a park should be for everybody, be it a man, a woman or a child. So wherever we chose parks that needed to be rehabilitated, our primary aim was that if we develop this park, will the community contribute? Will there be people coming out in the evenings? Will there be children playing there? And once we got responses to all these questions is when we decided, okay, we'll go ahead with this. اچھا, اور آپ نے وٹ ڈیڈ یو لرن کہ پارک کو ریہیبلیٹیٹ کرتے ہیں تو اس میں کون سی ایسی نئی چیز تھی آپ کے لیے جو کمیونٹی کی رسپانس, جیسے لیٹ سے آپ کی ایک تھنکنگ چلتی آئی ہے کہ ایک پبلک اسپیس کو ریہیبلیٹیٹ کرنا ہے, اس میں واپس جان لانی ہے, تو سرپرائزنگ آپ کے لیے کوئی ایسی لرننگ پوائنٹ تھی جو وچ یو فیل واز کائنڈ آف نیو فار یو, کہ عورتیں کب آئیں گی, کون سی ایسی فیکٹر ہے, بچے کب آئیں گے؟ I think the most important aspect is security. But the good thing is آپ جب community living کی بات کرتے ہیں, everybody knows everybody in the locality. And because I was specifically looking at only small parks in certain localities, تو وہاں پہ security کا as such issue نہیں تھا. سیکورٹی سے مطلب؟ Security means women not feeling safe going out of their houses, children not feeling safe, parents not allowing their children to get out of their houses, that kind of a thing. Why not safe? کیوں سیف نہیں فیل؟ نہیں, وہ میں آپ کو یہ بتا رہی ہوں کہ کمیونٹی لیونگ میں they do feel safe. اوکے. سو جب پارک ڈیولپ ہو جاتا ہے ان کو یہ کنسرن نہیں ہوتا لائک ان ادر پارٹس آف دا سٹی کہ ہم اف وی گو آؤٹ, اف وی ٹیک آور چلڈرن دے کوڈ بی کڈنیپڈ. سو کرائم یو نو از ویری انٹرنسکلی ریلیٹڈ ٹو پبلک اسپیسز. جہاں پہ کرمنل ایکٹیویٹیز زیادہ ہوتی ہیں وہاں پہ آپ پبلک اسپیسز کو ایکسیسیبلٹی کم ہو جاتی ہے. People do feel scared of going into the public spaces. اچھا. So that was quite an interesting aspect that I noticed. تو آگے آپ پھر جی. She's alluding to the concept of sense of security. Now اگر آپ کے گھر کے اطراف میں آپ کے نیبرہڈ میں کوئی پارک نہیں ہے, and you have to let's say travel right by way of a vehicle to that place, time consuming بھی ہے, and then تمام چیزیں آتی ہیں. لیکن آپ کو اگر اپنے گھر کے اطراف کے اندر کوئی پارک نظر آتے ہیں, نیبرہڈ پارک, تو دین یو فیل الاٹ مور کمفرٹیبل. مائیں اپنے بچوں کو بڑا کمفرٹیبلی کہتی ہیں کہ آپ چلے جائیں, خواتین خود آ جاتی ہیں وہاں پر واک وغیرہ کرنے کے لیے, بزرگ بیٹھے ہوتے ہیں, اور وہ سینس آف سیکورٹی اس لیے کریٹ ہوتا ہے کہ وہ پارک جو ہے وہاں پہ لوگ بیٹھے ہوئے آپ کو نظر آتے ہیں, انوانٹیڈ ایلیمنٹس وہاں پر نہیں ہوتے. اور یہی خاص بات ہے کورنگی یا ایون آپ ناظر آباد فیڈرل بے ایریا میں جائیں گی, کلفٹن میں جائیں گے, یہ پراپرلی پلان کیا گیا تھا کہ ہر نیبرہڈ میں 3-4 گلیوں 5 گلیوں کے بیچ میں کوئی ایک پارک ہے تاکہ وہ لوگ اس طریقے سے انگیج کر سکیں. انفارچونیٹلی اس کو پرائیورٹائز چونکہ نہیں کیا گیا تو تباہلی کا شکار ہوئے. اب وی آر گوئنگ ٹوورڈس دا چینج. اس میں اسٹریٹ لائٹس یا لائٹنگ کا لائک کبھی ہم گزرتے ہیں ایک پارک سے اور وہ اندھیرے میں ہے تو ہمیں لگتا ہے کہ وہ بند ہوا ہوا ہے, تو لائٹنگ کا آپ کی کوئی بجٹس پلاننگ ہے؟ جی ساجدہ. جی دیکھیں, when we talk about rehabilitation, it's not just beautification of the park. It also includes lighting, it also includes carpeting of the road along the adjacent to the park, so that accessibility, at the end of the day it's accessibility that matters. So ہم نے جتنے بھی پارکس بنائے تھے سر نے انوگریٹ بھی کیے تھے. I'll give you the example of Aqsa Park. It's in Model Colony. So when I went there, yes, the park was in need of rehabilitation. But what I noticed was کہ وہاں کے جو ارد گرد کے روڈس تھے ان کی کارپیٹنگ ضروری تھی. اس کے علاوہ there were no street lights like you said. So we worked on it holistically and that's what we call rehabilitation. ٹھیک, تھینک یو. طاہرہ, I would like to come to you بیکاز آپ نے اس شہر کی سب سے بڑے انفارمل سیٹلمنٹ مچھر کالونی میں بہت سال سے کام کیا ہے. وہاں کی پبلک اسپیسز کا کیا حال ہے, آپ نے کیا دیکھا, اور بچوں کے حوالے سے واٹ کین یو ٹیل اس ان ٹرمز آف سکسیس اسٹوری, اور مزید کیا چیزیں ہیں؟ ایڈمنسٹریٹر صاحب بیٹھے ہوئے ہیں, ناؤ از یور چانس ٹو پٹ فارورڈ کہ آگے لائک ہاؤ ڈو یو تھنک واٹ دا گورنمنٹ شوڈ بی ڈوئنگ اور ہیلپنگ when it plans. اٹس ویری انٹرسٹنگ بیکاز ابھی بات انفراسٹرکچر, سیکیورٹی, ریہیبلیٹیشن
اور جو کی آپریٹو ورڈ ہے وہ سینس آف اونرشپ اور اونرشپ کیا آ رہا ہے. اچھا وہ اونرشپ کریٹ کس طرح ہوتی ہے؟ میں اگر اپنا کام دیکھتی ہوں, امکان کا کام دیکھتی ہوں, تو اس اونرشپ کے لیے محنت کرنی پڑتی ہے. اٹس ناٹ جسٹ اباؤٹ فزیکل انفراسٹرکچر, رائٹ. جب آپ ریہیبلیٹیشن کی بات کریں تو ایون دو یہ چیزیں بھی امپورٹنٹ ہیں, آف کورس سڑکیں بنیں, جو آپ کے پارک کے درخت لگیں, جو اندر چیزیں ہیں وہ صحیح ہوں, مگر جو امپورٹنٹ چیز ہے وہ تربیت کی ہے, رائٹ. تو وہ تربیت, یعنی کہ ہم کہتے ہیں ہمیں سینس آف اونرشپ چاہیے, مگر وہ تربیت ہمارے معاشرے میں نہیں ہو رہی ہے. میننگ لرننگ, وین چلڈرن لرن ہاؤ ٹو اون سم تھنگ. مثال دیں. I'm coming to that. Give me an opportunity to come to that. I'm building towards that. تو اگر مچھر کالونی کو میں دیکھتی ہوں, اگر انفارمل سیٹلمنٹس کو دیکھتے ہیں, وہاں تو کوئی فیسلٹیز ہیں ہی نہیں. آئی مین پارکس کی آپ بات کرتے ہیں, پارک تو آپ کو گراؤنڈ بھی چھوٹا سا نہیں ملتا ہے جہاں بچے جا کے کچھ کر سکیں. تو آپ یہ دیکھیں گے کہ آپ کے پاس وہ بچے ہیں جن کے پاس کوئی بیسک نیسیسٹی, کوئی رائٹ کسی قسم کا نہیں موجود ہے, نہ تعلیم ہے, نہ کوئی ریکریشن ہے, اینڈ دے پرابلی ورک فار اے لیونگ موسٹ آف دیم آلسو. تو ہم نے جو اسپیس کریٹ کی تھی, اور اس کو میں اگزامپل بنا کے آگے چلوں گی, اس لیے کہ اس میں ہم نے ریزلٹس دیکھے ہیں. ہماری جو اسپیس تھی, ہم لوگ وہاں کام کر رہے تھے مچھر کالونی میں, ہیلتھ میں کام کر رہے تھے. تو بچے جو ہیں, آئی مین دیٹس اے ویری امپورٹنٹ فیکٹر فار می ان اینی کائنڈ آف سوسائٹی, بیکاز آئی تھنک کہ آگے چلتے ہوئے دیٹس یور نیکسٹ جنریشن اینڈ دیٹس واٹ یو نیڈ ٹو بی انویسٹنگ ان. تو ہم نے کھیل کے نام سے ایک لرننگ اور ریکریشنل سینٹر شروع کیا. جب اس کو شروع کیا تھا تو جو اس کے پیچھے ہماری سوچ تھی وہ یہ تھی کہ ایک پرانی کھنڈر شرمپ پیلنگ فیکٹری ہم نے لی, کچھ بھی نہیں تھا, صرف اس کا جو گراؤنڈ جو تھا اس کو سیمنٹ کیا اور ایک تھیچڈ روف ڈالی. اور آئیڈیا یہ تھا کہ جو بچے سڑکوں پہ گھومتے ہیں ان کے پاس کوئی محفوظ جگہ ہو جہاں وہ آ کے کھیل سکیں. اس وقت ہمارا کوئی تھاٹ پروسیس نہیں تھا کہ ہم اس کو یوں ڈیولپ کریں گے, اور اس اسپیس میں ایک دو لوگ والنٹیئرز, ٹیچرز, مینٹورز ہوں جو ان بچوں کو روٹ کر سکیں ان ٹرمز آف بیہیویئر چینج, ان ٹرمز آف بلڈنگ ٹورڈز بینگ ڈفرنٹ ایز ٹو ہاؤ دے ورک ود دا ورلڈ, انہی کے انوائرمنٹ میں, بیکاز وہ انوائرمنٹ ان کی ریالٹی ہے. یہ جو پروجیکٹ ہے یہ بہت آرگینکلی ڈیولپ ہوا. شروع تو ہم نے اس سے کیا تھا, پھر ہم نے یہ دیکھا کہ ریگولیشن کی ضرورت ہے, تو ہم نے رجسٹریشنز کرنی شروع کی. ٹوڈے 7 years ڈاؤن دا روڈ, 6 years ڈاؤن دا روڈ, ہمارا وہی بچے جو ہمارے دیٹ ور وائلنٹ, دیٹ ہیڈ بیہیویئر پرابلمز, دیٹ جو بیٹھتے نہیں تھے, جہاں ہمارے یہاں جھگڑے ہوتے تھے اور لوگ آنے سے پریشان ہوتے تھے کہ نہیں یہ جگہ ایسی نہیں ہے جہاں آنا چاہیے, وہی بچے آپ کے ایگزیمپلری بچے ہیں. اچھا اب اس میں کیا چیز لگی؟ اٹ واز ناٹ جسٹ دا فزیکل انفراسٹرکچر. انویسٹمنٹ جو اس میں ہوئی ہے وہ ایموشنل انویسٹمنٹ ہے. تو جب آپ پارکس کے حوالے سے بات کرتے ہو یا پبلک اسپیسز کے حوالے سے بات کرتے ہو, اس میں آئی تھنک ون آف دا امپورٹنٹ تھنگز دیٹ وی نیڈ ٹو فیکٹر ان از کہ کسی طرح کی انگیجمنٹ, بیکاز ہمارے یہاں یوتھ کے پاس کس چیز کی کمی ہے؟ مینٹورس کی کمی ہے. پیپل ہو ٹیچ دیم سم تھنگ ڈفرنٹ, ہو ٹیچ دیم ہاؤ ٹو تھنک ڈفرنٹلی, اینڈ بچے جو ہیں وہ آتے ہیں اس چیز کی طرف. وہ اگر ہم اس کمپوننٹ ایڈ کریں, چاہے وہ آپ اسپورٹس کے طور پہ, ٹھیک ہے ہم فٹ بال گراؤنڈ تو بنا دیتے ہیں, مگر وہ مینٹورس, ٹیچرز جو ان بچوں کو لے کے آئیں اور وہ رکھیں, وہ کدھر ہیں؟ اب سنڈے کے, فار ایگزامپل سنڈے کو وی ہیو ود کھیل, ادروائز ہم ایک رجسٹرڈ پروگرام چلاتے ہیں, بچے آتے ہیں, وی رجسٹر دیم, وہ ریگولرلی آن اے ڈے ٹو ڈے بیسس ہمارے پاس ہوتے ہیں. اس میں ویو کم آؤٹ, ہماری لڑکیوں کی جمناسٹکس کی ٹیم ہے جو انٹر اسکول پچھلے 4 سال سے جیت رہی ہے. وی آر اے اسٹیٹلیس کمیونٹی, وی آر این انفارمل سیٹلمنٹ. یہ بچیاں جو ہیں ان کی جرنی فرام دیٹ ٹو دس کیسے ہوئی؟ اسٹیٹلیس meaning, what do you mean by stateless? اسٹیٹلیس کا مطلب یہ ہوتا ہے وہ لوگ جن کی کوئی شناخت نہیں ہوتی, جو بے وطن ہوتے ہیں, جن کو گورنمنٹ جو ہے یا اسٹیٹ جو ہے وہ ریکگنائز نہیں کرتا, جن کے پاس آئیڈینٹی کارڈز نہیں ہوتے. تو ہماری میجورٹی جو پاپولیشن ہے وہ بنگالی, برمیز ہے, اور وہ اسٹیٹلیس کمیونٹیز ہیں. اب یہ بچے چلتے ہوئے اب انٹر اسکول جیت رہے ہیں, دے ڈوئنگ فینٹاسٹکلی ویل. پبلک اسپیکنگ کی ہم نے ان کو کلاسز دلوائی ہیں. یو سی تھنگز لائک دیٹ, ایکٹیویٹیز ان پبلک اسپیسز دیٹ build on your confidence and change you as a person, right? پھر جو آپ اونرشپ کی بات کریں وہ بھی آئے گی. وہ اونرشپ جب آئے گی جب ہم تربیت دیں گے, اور تربیت ہم کیسے دیں گے؟ ہم بائی انویسٹنگ ان پیپل who are committed public spaces کے اندر to take that forward. I'll give you another example. ہماری mental health clinic ہے مچھر کالونی میں, اور اب آپ mental health کی اگر بات کریں تو ان کمیونٹیز میں کہیں بھی کوئی mental health کی بات نہیں کرتا. اور جو ایکسیس ہے, اب ہمارے پاس
250-300 रजिस्टर्ड क्लाइंट्स हैं मच्छर कॉलोनी में. कैसे? Right? It's about going door to door and creating that awareness. But coming back to public space, we have हफ्ते में 3 दिन हम लोग ओपन प्ले करते हैं, फ्री प्ले बच्चों के लिए. हमारे मेंटल हेल्थ क्लिनिक के दरवाजे खुले होते हैं. कोई भी बच्चा जो स्कूल नहीं जाता है, जो जिसके पास कोई और एक्सेस नहीं है, वो इस जगह में आता है और हमारा प्ले थेरेपी रूम है, उसमें वो खेलता है. थोड़ी सी उसकी मॉनिटरिंग होती है, यानी कि आप फिल्में दिखाते हैं जिसमें आप ओनरशिप, तरबियत, हाउ टू कॉम्बैट लाइफ, यू नो, एंग्जाइटी होती है तो किस तरह डील करना चाहिए, और खिलौने हैं. दैट इज़ इट. 1 person, a room full of toys and a little bit of facilitation. वो बच्चे जो हैं, children are hungry for mentorship. Children are hungry for people who will take ownership of them. खेल का जो स्पेस है इट्स क्वाइट स्मॉल. आई नो कि यू बिन ट्राइंग अक्रॉस द रोड लियारी में, वहाँ पे एक ग्राउंड है. आई वांट यू टू टॉक अबाउट दैट कि वहाँ पर व्हाट हैव यू, व्हाई डू यू वांट दैट स्पेस? देखिए, जो चीज़ यू सी द चैलेंजेस दैट वी हैव. अब हम जिम्नास्टिक्स करते हैं, हमारी स्पेस इतनी छोटी सी है. जो बच्चियां हैं या बच्चे हैं वो अब इस लेवल पे हैं, दे नीड टू प्रोग्रेस, दे नीड अ बिगर स्पेस. अच्छा, उनको वहाँ से निकालना, हमारे करीब क्या क्या है? हमारे करीब KPT का फुटबॉल ग्राउंड है, हमारे करीब पीपल स्टेडियम है. अब पीपल स्टेडियम हम लोगों ने मुर्तज़ा साहब के आने से पहले वी हैड रिटन टू द KMC एंड आस्क्ड देम फॉर इट कि भाई हमें आप हफ्ते में 2-3 दफ़ा वो स्पेस दे दीजिए ताकि हम वहाँ प्रैक्टिस कर पाएँ और हमारे पास कोई जगह हो. इनफैक्ट हम स्पोर्ट्स प्रोग्राम चला सकते हैं हुकूमत के साथ मिलके, अगर वो जगह रिहैबिलिटेट की जाए, बिकॉज दैट इज़ आवर, यू नो, दैट्स द वर्क वी डू, दैट्स आवर एक्सपर्टीज़. तो उसमें जो अब इतना बड़ा स्टेडियम है, फुटबॉल ग्राउंड भी है उसमें, अपेरेंटली जिम्नेजियम भी एक ज़माने में हुआ करता था, बहुत फैंटास्टिक किस्म का, मगर वो इस वक्त एक एजेंसी है उसके इस्तेमाल में है. एजेंसी का नाम? रेंजर्स के इस्तेमाल में. थैंक यू. तो रेंजर्स के इस्तेमाल में फिर हमने रेंजर्स को कांटेक्ट किया. हमने कहा कि आप हमें प्लीज़ ये फैसिलिटेट करें, हमें आप हफ्ते में 3 दफ़ा जिम्नेजियम की स्पेस दे दीजिए, हम बच्चों को वहाँ प्रैक्टिस के लिए ले जाना चाहते हैं. टू गिव देम द ड्यू, दे डिड एंगेज विद अस, दे वर वेरी रिस्पॉन्सिव. वो बातचीत चलती रही, मगर वो फिर ऑब्वियसली उन्होंने कहा आपको कितने दिन चाहिए, कितने बच्चे होंगे, वगैरह वगैरह. बट इट्स नॉट अबाउट जस्ट हम 20 बच्चे लेके आ जाएं, इट्स अबाउट मेकिंग दैट स्पेस अलाइव एंड पुटिंग इन दैट स्पेस. अब वो अगर आप देखते हो उसके इर्द गिर्द का जितना इलाका है वो सारे बच्चे उससे बेनिफिट बेनिफिट कर सकते हैं. आई मीन इट्स अ ह्यूज स्पेस. या no, thanks for sharing those examples because I feel कि मच्छर कॉलोनी के बारे में we should talk. And look, the elephants are out, पीछे देखें. So they are using their public space. Well, I don't think it's public. It's a gated enclosure and I'm sure कुछ लोगों के सवाल elephants पे ज़रूर होंगे. Sorry? It's their space. Nobody go into the elephant space. No, they're the elite community. अच्छा, आफिया से जब मैं गप लगा रही थी, उन्होंने ऑब्वियसली कराची को बदलते हुए देखा है एंड वो जेंडर के हवाले से शी रेज सम वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स. आई थिंक एक तासुर है कि कराची में विमेन पब्लिक स्पेसेस इस्तेमाल नहीं करती हैं. आई थिंक उसमें कुछ सदाकत ज़रूर होएगा, बट आई थिंक चीज़ें, एंड आई थिंक यहाँ के स्टूडेंट्स हमें बताएंगे दैट थिंग्स हैव चेंज्ड. मगर आफिया, कैन यू टेल अस के व्हाट पॉइंट्स हैव यू seen when it comes to gender के हवाले से for public spaces and not just parks, like उसके अलावा भी you know there are streets for shopping and you know food streets वगैरह. जैसे अब्दुल्ला शाह गाज़ी के मज़ार से लेकर समंदर तक बहरिया आइकॉन के बीच में एक स्ट्रीट होता था जहाँ पे गालिबन वहाँ पे हॉकर्स होते थे, एंड वो मेरे ख्याल से बंद हो गया है या वट एवर. तो थोड़ा सा कैन यू गिव अस सम लिटिल बिट ऑफ हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव एंड किस तरह चीज़ें आर गेटिंग बेटर इफ़ दे आर, एंड व्हाट इज़ वर्किंग एंड व्हाट इज़ नॉट वर्किंग व्हेन इट कम्स टू यंग वुमेन. ओके, थैंक यू फॉर मेकिंग अ पीस ऑफ हिस्ट्री अ पार्ट ऑफ दिस कॉन्वर्सेशन. मेरे ख्याल में कुलिये से जाहिर है कि मैं हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव दे सकती हूँ. देखिए, एक ये बात है, इधर आ जाओ, वहाँ जाओ. थोड़ा सा पर्सपेक्टिव इस तरह से देना चाहूँगी कि मेरा आधी सदी से ज़्यादा का जो कराची का तजुर्बा है यहाँ रहने का, कराची की शहरी होने के हवाले से,
تو مجھے اب نہ کوئی لسانیت نظر آتی ہے کراچی چلانے والوں میں، نہ ان کی کوئی سیاسی افیلیشن نظر آتی ہے. مجھے صرف کراچی شہر نظر آتا ہے کہ اس کے لیے کیا ہو رہا ہے. جینڈر کا جو اسپیکٹ ہے اس میں نے یہ دیکھا ہے کہ آپ کو اب خواتین جب ہم لوگ بڑے ہو رہے تھے اس سے بے شک زیادہ نظر آ رہی ہیں، لیکن وہ کوئی کمفرٹیبل اسپیس میں نہیں ہے. ٹھیک ہے، اب وہ پڑھائی میں بھی خواتین زیادہ ہیں، ورک اسپیس میں بھی زیادہ ہیں، لیکن کیا وہ بہت کمفرٹیبلی کراچی شہر کو نیویگیٹ کرتی ہیں؟ تو میری بیٹیاں بھی ہیں، ان کی بھی فرینڈز ہیں، میں اگر ان کی نگاہ سے بھی دیکھوں تو نہیں کرتی ہیں. وہ ڈرے سہمے ہوئے نیویگیٹ کرنے کو آپ نہیں کہہ سکتے کہ پبلک اسپیسز آپ کے لیے بنی ہوئی ہیں. آپ اگر پارکس میں جائیں تو آپ کو مرد ملتے ہیں، اور میں بھی بالکل اس بات کے خلاف ہوں کہ خواتین کو سیف رکھنے کے لیے ان کو علیحدہ کوئی جگہ پرووائڈ کی جائے، کیونکہ علیحدہ آپ کسی خانے کے اندر بند کر دیں گے تو وہ تو پھر سیفٹی ہے. بات تو یہ ہے کہ جب آپ سب کے بیچ میں بیٹھ کے بھی اپنے آپ کو محفوظ محسوس کریں، تو آپ کسی سے بھی پوچھ لیجئے رینڈم کسی بھی خاتون سے کہ کیا وہ اپنے آپ کو سیفلی، ایک مردوں سے بھرا ہوا پارک ہے، وہ وہاں جا کے اگر کسی درخت کے نیچے بیٹھ کے کتاب پڑھنا چاہیں، گانے سننا چاہیں، کچھ اپنا بیٹھنا چاہیں ایسے ہی جسٹ ٹو انوائنڈ، تو کیا ایسا ممکن ہے کہ وہ اپنے آپ کو محفوظ محسوس کرتی ہیں؟ پھر ایک اور میں آپ کو اگزامپل دوں جو پبلک اسپیسز میں خواتین کے ایکسس نہ ہونے کا. 2015 کو بہت عرصہ نہیں گزرا ہے جب کراچی میں شدید ایک ہیٹ ویو آئی تھی، اور اس ہیٹ ویو میں جو لوگ ایکسپوز ٹو دا ہیٹ تھے وہ سب سے زیادہ ان کی اموات ہوئی تھیں. لیکن اس سے امپیکٹ اور جتنے لوگوں کو ہوا تھا جو اپنے لیے کچھ اس کا مداوع کر سکے تھے، وہ کون لوگ تھے؟ جو کہ کسی نہ کسی پارک میں یا کسی ایسے تھڑے میں جس کے اوپر کوئی چھاؤں تھی وہ وہاں جا کے بیٹھ سکے تھے. لیکن ہمارے جو اس شہر کی ایک میجورٹی کہیں، کیونکہ 60% اگر ہمارے ہاں کچی آبادی ہے تو وہ میجورٹی ہے، ان کی خواتین کہاں گئی تھیں؟ وہ انہی تنگ و تاریک گھروں کے اندر جہاں پہ نہ ہوا آ رہی تھی، نہ وہاں پہ گرمی کی شدت میں کمی ہو رہی تھی، وہ انہی گھروں کے اندر محصور تھیں. کیوں وہ باہر نکل کے تھوڑی سی کہیں پہ بھی تازہ ہوا سے کیوں فائدہ نہیں اٹھا سکیں؟ تو جب ہم پبلک اسپیسز کی بات کرتے ہیں تو ٹھیک ہے، ایک آپ کی نیچرل انوائرمنٹ ہے، پارکس ہیں، ایک آپ کی بلٹ انوائرمنٹ ہے، جیسے آپ کوئی ٹاؤن اسکوائر بنا رہے ہیں، جیسے میٹروپول کے علاقے کے لیے یہ کہا گیا کہ جی وہ آپ کے ایک پیڈسٹرنائز ہوگا، وہاں لوگ اپنی مرضی سے جا کے بیٹھ سکیں گے. کیا میں ویژولائز کر سکتی ہوں کہ اس طرح کی پیڈسٹرنائزڈ انوائرمنٹ میں کوئی ینگ لڑکی میوزیشین وہاں بیٹھ کے اپنا گٹار آزادی سے بجائے گی، یا وہ کوئی اپنا ڈھول لے کے وہاں بجائے گی، یا کوئی میوزک سنے گی؟ دا تھنگ از یو سی کہ لڑکے ہو سکتا ہے یہ کر سکیں، لیکن خواتین یہ نہیں کر سکتی، ابھی بھی اس طرح کی ان کو وہ مواقع نہیں ہیں. تو ہمیں پبلک اسپیسز کو ہیومن اینگل سے بھی دیکھنا ہوگا، صرف ایک جگہ پرووائڈ کرنے سے نہیں. وہ جو آپ نے سینس آف سیکیورٹی کی بات کی تھی، وہ سینس آف سیکیورٹی پلس ایک سینس آف اونرشپ کی ہم یہاں پہ مستقل بات کر رہے ہیں. اس میں ہاف آف یور پاپولیشن اف دے کی ناٹ اون دا اسپیسز، تو وہ پھر آپ کے کبھی بھی وہ جو تفریق ہے وہ مٹ نہیں سکے گی. تو ایک تو ہمیں وہ دیکھنے کی ضرورت ہے. دوسری 2-3 چیزیں میں یہاں پہ ان کا ذکر ضرور کرنا چاہوں گی جینڈر کے علاوہ بھی، کہ یہ جو کچھ کوششیں ہو رہی ہیں، اور آئی نو ایک وہ ڈیولپمنٹ سیکٹرز میں اس کو PPP کہا جاتا ہے، پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ. پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کے 2-3 مثالیں ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہاؤ اٹ ورکس. جنید صاحب یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، یہ DG پارکس ہیں. اس سے پہلے جو DG پارکس تھے تہا، وہ اب آج کل DC سینٹرل ہیں. انہوں نے ایک انیشیٹو شروع کیا تھا شہریوں کے ساتھ مل کے، نیبرہڈ پارکس ہی کا کانسیپٹ تھا. وہ باغبان کمیٹیز بنی ہیں، ہر پارک کی ایک باغبان کمیٹی ہے، اور ایک اس کی ایک اوور سائٹ ایک باغبان کمیٹی ہے جو کہ چیک کرتی ہے کس پارک کو کس چیز کی ضرورت ہے. وہاں محلے داروں کو انٹریکٹ کرتے ہیں. وہ دے ہیو ناٹ بین ٹیکن اوور بائی دی سٹیزنس، دے آر بینگ کولیبریٹیولی مینیجڈ. تو ایک یہ ماڈل ہے آپ کا، ٹھیک ہے. اس میں وہ سارا عملہ جو ہے وہ KMC کا ہے، مالی ان کے ہیں، چوکیدار ان کے ہیں،
لیکن اوور سائٹ سٹیزنس کی ہے, وہ بتاتے ہیں فون کر کے کہ جی فلاں مالی آپ کا آتا ہے وہ کام نہیں کرتا, یا فلاں مالی لوگوں سے اوور چارج کر رہا ہے جو کہ اس کا حق نہیں ہے, تو ان کو پھر ریپلیس کیا جاتا ہے. سو ایک یہ ماڈل ہے. ایک ماڈل آپ نے کلفٹن اربن فارسٹ کا بتایا. ایک ماڈل ٹوٹل وہ کے ایم سی کا بائی دا وے سب سے پرانا ماڈل ہے اور کامیاب ماڈل ہے. دیٹ از دی ہول اونرشپ از گیون ٹو سٹیزنس. جو کہ پاکستان کا پہلا میاواکی فارسٹ ہے, وہ کے ایم سی کا پارک ہے جو کہ بنایا گیا ہے وہاں نہر خیام کے پاس ایک پارک میں. وہ 4 سال کے لیے وہ دیا گیا تھا اور اب 4 سال مکمل ہو رہے ہیں. اور آپ جا کے دیکھیے, وہ بھی جیسے مینشن کیا اور جگہوں کے لیے وہ کچرا کنڈی تھا اس محلے کی. اسی محلے کے ایک آدمی نے جس کا کام آئی ٹی کا ہے, ہی از این آئی ٹی انٹرپرینیور, اس نے کہا کہ اس گندگی کو صاف کر کے کچھ کرتے ہیں. اب وہاں پہ 40,000 کے قریب درخت لگے ہوئے ہیں. وہ کس نے لگائے ہیں؟ وہ مختلف سٹیزنس نے, سٹیزنز آرگنائزیشنس نے. اینڈ دیٹ پارک ونس از ڈن از گوئنگ ٹو بی ہینڈڈ بیک ٹو کے ایم سی. سو یہ 2-3 ماڈلز ہیں سٹیزن انگیجمنٹ کے آف پبلک اسپیسیز. میرے خیال میں آل آف دیم ورک. اٹ ڈزنٹ ہیو ٹو بی ون سائز فٹس آل. اور اس میں پھر یہ ہے کہ جب اس طرح کی آپ اسپیسیز میں لوگوں کو انگیج کرتے ہیں جہاں فیملیز بھی آ کے کرتی ہیں, اب وہاں پہ وہ سینس آف سیکیورٹی بھی ہے, سینس آف اونرشپ بھی ہے. لوگ واک کے لیے بھی آتے ہیں, لوگ اپنے ایونٹس رکھتے ہیں, لوگ اپنے مرحومین کے نام پہ وہاں پہ پودے لگا کے جاتے ہیں اور لوگوں کو بتاتے ہیں. آج کل وہاں پہ ایک نیا انیشیٹو ہے, آپ کو پتہ ہے کہ جو ینگسٹرز ہیں, آپ کی عمر کے جو لوگ ہیں, وہ سوشل میڈیا سیوی ہیں, ان کو وہ اسپیس پرووائڈ کی کہ یہ کہیں کوئی وہ آ کے ڈرم سرکل میں حصہ لیتے ہیں, اپنے انسٹاگرام پہ ڈالتے ہیں, لوگوں کو بتاتے ہیں کہ یہ ایک آکسیجن ٹینک اس کنکریٹ شہر کے اندر ہے, آپ آئیے یہاں بیٹھیے تازہ ہوا میں. سو یہ چیزیں جو آپ جیسے لوگوں کی جو انگیجمنٹ ہے, وہ اس سے پبلک اسپیسیز ول ایکچولی بیکم پبلک. لیکن اس کے لیے بہت ضروری ہے, جس کی آج میں خود اس کو ایکسپیریمنٹ میں کر چکی ہوئی ہوں. یو وڈ مینشن اٹ, ویئر آر دا واش رومس. یو سی, اگر جینڈر کا جو ایک ایلیمنٹ اس کو جو ماہم نے خاص طور پہ مجھ سے کہا کہ اس سے بات کرے, یو ول ناٹ فائنڈ ویمن ان دا پبلک اسپیسیز جب تک وہ ایسینشل فیسلٹی نہیں ہو کہ وہاں واش روم ہوں. عورتیں جب گھر سے باہر نکلتی ہیں, خاص طور پہ اگر وہ فیملی والی عورتیں ہیں, ان کے ساتھ بچے بھی جاتے ہیں, یہ امپاسبل ہے ان کا کہیں باہر نکلنا فار اینی لینتھ آف ٹائم, اگر ان کو یہی اسٹریس ہو کہ بھئی اگر ضرورت پڑی تو کہاں جائیں گے. So public spaces have to be friendly as far as your utility services are concerned. صفائی ستھرائی, سیفٹی, سیکیورٹی کا وہ ایلیمنٹ کہ اگر وہاں پہ وہ ایک تو وہ بات ہے نا کہ آپ نے کہا محلے کے پارک ہے, اس سے بڑی جگہ بھی ہیں, جیسے یہاں پہ آئے کوئی تو اس کو بھی سیکیورٹی کا پتہ ہونا چاہیے کہ who can I ask if I feel threatened. سو ان کی وہ پریزنس ہونی چاہیے لوگوں کو کمفرٹ دینے کے لیے, تبھی وہ خاص طور پہ خواتین آپ کے پبلک اسپیسز کو یوٹیلائز کریں گی. تھینک یو. Okay, so you have different perspectives, and I think Murtaza Saab, you have a comment. 2-3 چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں. آپ نے وہ شاہ غازی کے مزار کے بعد جو سڑک ہے اس کا ذکر کیا کہ وہ بند ہے. وہ بند نہیں ہے, وہ کھلی ہوئی ہے. پلے لینڈ کی انٹرنس آج بھی وہیں سے ہے, لوگ جاتے ہیں. انفارچونیٹلی اب اس طریقے سے لوگ شاید نہیں جا پا رہے, لیکن وہ روڈ وہاں پہ ہے. دوسری جو بات کی پیڈیسٹرنائز کرنے کی, میں ایک اپنی گورنمنٹ کی جو ڈیفیکلٹی ہے وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں. فار ایگزامپل, ہم نے اور آپ نے شاید افضل سے سوال پوچھا تھا یا ساجدہ سے کہ ہاؤ ڈو یو گیج پبلک پرسیپشن اباؤٹ تھنگس. بیوروکریٹ ایگزیکیوٹ کرتا ہے اس ویژن کو جو کہ گورنمنٹ بناتی ہے. گورنمنٹ پبلک سے ہے, گورنمنٹ پبلک سے انٹریکٹ کرتی ہے, انگیج کرتی ہے ایٹ ڈفرینٹ لیولس. اس کی ایک چھوٹی سی میں آپ کو مثال دیتا ہوں. ہم نے اباؤٹ 1.5 year بیک ہم نے بنس روڈ کو پیڈیسٹرنائز کرنے کا پروسیس اسٹارٹ کیا. ماضی میں وہی بنس روڈ جو کہ فوڈ اسٹریٹ تھی ہماری, لوگ جاتے تھے لیکن اس طرح کی وہاں فیسلٹی نہیں تھی. ہم نے کوشش کی کہ اس کو پیڈیسٹرنائز کر دیں, جیسے لاہور میں کیا گیا. اس کی ٹائمنگ ایک مختص کر دی گئی کہ اس ٹائم پر اس کو پیڈیسٹرنائز کر دیا جائے گا اور گاڑیوں کی, موٹر بائکس کی ایکسیس نہیں ہوگی. اور جو لوکل نیبرہڈ ہے اس کے پاس آلٹرنیٹ راستے تھے, تو گورنمنٹ نے یہ سوچ کے وہ کام کیا. اس کام کی سکسیس یہ تھی کہ وہاں کے جو دکاندار تھے, جو بزنس کر رہے تھے, جو ویٹری کرتے تھے, ان کے لیے ایک بہت بڑا اکنامک بوسٹ ملا ان کو, بیکاز پیپل فرام آل اوور دا سٹی موو ٹورڈز بنس روڈ. دوسری چیز, جو شہر بھر کے لوگ
اور یہ اگین وہ لو انکم مڈ انکم لوگ جو تھے ان کو ایک اچھی انوائرمنٹ ملی وہاں پر جا کے کھانا کھانے کی انجوائے کرنے کی. میں خود وہاں گیا, لوگ جاتے تھے, دے یوز ٹو گیو اے ویری پازیٹیو فیڈ بیک. زاہد نہاری زاہد نہاری وہاں پہ نہیں ہے, وہاں پر ملک نہاری ہے, وحید کی نہاری ہے, زاہد از سم ویئر ایلس. تو بٹ ہوا کیا, ہوا یہ کہ جو مسچف ایلیمنٹس ہوتے ہیں ہم میں سے ہی کوئی, ان میں سے کسی ایک شخص نے عدالت کا رخ کر لیا. وہ عدالت گئے اور عدالت نے سوال جواب کرنا شروع کر دیا کہ جی یہ نیوسنس ہے. اس کی وجہ سے جو ایونچوئل گورنمنٹ سرونٹس کام کر رہے تھے انہوں نے کہا سر ہم روز عدالت کو جواب دیتے ہیں, کیا کریں. تو یہ ایک شارٹ کمنگ ہمارے جیسے لوگوں کی آ جاتی ہے. تیسری چیز, پبلک اسپیسز میں ٹوائلٹس کی بات کی, 100% آئی ایگری ود دس. اس کی بھی میں آپ کو ایک ڈیفیکلٹی بتاتا ہوں. کراچی زو کے انچارج بیٹھے ہوئے ہیں, وہاں پہ نئے ابھی سندھ گورنمنٹ نے واش رومز بنائے, لوگ ٹوٹیاں چرا کے لے جاتے ہیں. ہم نے سینڈسپٹ پہ پورٹیبل واش رومز بنائے, لگائے وہاں پہ. انفارچونیٹلی لوگ آتے ہیں اور وہ جو اس کے ٹیپس وغیرہ ہوتے ہیں وہ نکال کے لے جاتے ہیں. یہاں پہ ہمیں ایز سوسائٹی اپنا کردار ادا کرنا ہے. ہمیں یہ سوچ اجاگر کرنی ہے کہ یہ چیز ہماری ہے, رائٹ. وی ول ہیو ٹو لک آفٹر دیز تھنگس, مینٹین دیز تھنگس, اینڈ تبھی ہم یہ تمام چیزیں کر I پائیں think گے. طاہرہ has something to say about the ٹوٹی. میرے ذہن میں سوال آتا ہے وہ یہ کہ کیوں چرا کے لے کے جاتے ہیں. یو سی وی نیڈ ٹو گیٹ ٹو دا باٹم آف دیٹ. وی کی ناٹ ایکسپیکٹ کہ پوری ایک سوسائٹی جو ہے وہ تبدیل ہو جائے گی اور اس کی سوچ تبدیل ہو جائے گی. اچھا چلو آئی ڈونٹ نو اے بیٹر ورڈ, مختلف ہو جائے گی, بدل جائے گی, بہتر ہو جائے گی اگر ہم اس کو بدلنے کی کوشش نہیں کریں گے. تو ہاں میں یہ کہہ رہی تھی کہ اس کو جو ہے نا سمجھنے کی ضرورت ہے. وہ بات آ جاتی ہے پھر تربیت پہ, اور وہ تربیت ہماری رسپانسبلٹی ایز اے اسٹیٹ, ہماری رسپانسبلٹی ہے. وہ ڈس انٹیگریٹ کیوں ہوئی ہے اس کو بھی دیکھنے کی ضرورت ہے. ڈس انٹیگریٹ ہوئی ہے اس کو واپس لانا اور اس کو فکس کرنا ہمارا کام ہے. ابھی ہم لوگ پچھلے ہفتے ہی بات کر رہے تھے, ہم لوگ ریگولرلی ایک نیشنل جمناسٹکس کمپٹیشن کراتے ہیں, تو ہمارے آفس میں یہ ڈسکشن ہو رہا تھا. میں نے کہا پبلک اسپیس میں کرنی چاہیے, پارک میں کرنی چاہیے, دیٹس اوپن فار آل. ایک سوال بار بار اٹھا بائی ایوری بڈی, سیکیورٹی, سیفٹی, لڑکیاں ہیں جمناسٹکس کر رہی ہیں, کوئی بدتمیزی ہوگی. میں نے کہا بھائی کرو گے نہیں تو بدلے گا کیسے. ہم کریں گے, ایک دفعہ بدتمیزی ہوگی, دوسرے سال ہوگی, ایونچولی ہونا بند ہو جائے گی. یہی چیز اگر ہم نے کھیل پہ ایکسپیریمنٹ کی, اگر آپ پہلی دفعہ جب ہم نے دروازے کھولے تھے وہاں اسٹیمپیڈ ہو گیا تھا, میرے بچے بھی تھے وہاں, انہوں نے کہا آپ کا دماغ خراب ہے, ہم یہاں واپس نہیں آئیں گے پھر. وی ور کرشڈ, وی ور ایکچولی کرشڈ بائی دا چلڈرن. آج آپ وہاں جاؤ, اٹس بیٹر, دیز چلڈرن آر بیٹر بیہیوڈ, مور ٹوگیدر. اپنا خیال رکھنا, اپنے ماحول کا خیال رکھنا, کچرا نہ پھینکنا, اپنی جگہ کو یہ, مگر اس میں 5-6 سال کی محنت ہے. تو وہ محنت ہمیں کرنے کی ضرورت ہے, ایز اے اسٹیٹ کرنے کی ضرورت ہے. وی کانٹ ابزالو آور سیلوز آف دیٹ. ٹیکس ٹائم. کین آئی جسٹ ایڈ سم تھنگ ٹو دس؟ جی, ہمارے پاس دیکھیے مثال ہے آف دس بینگ ڈویبل. میں ایک اور ادارے کے ساتھ والنٹیئر کرتی ہوں, انہوں نے صاف بات کے نام سے 2-3 جگہ پہ لگائے ہوئے ہیں. سلمان صوفی, ٹھیک ہے, سلمان صوفی فاؤنڈیشن. ایک لی مارکیٹ پہ ہے, ایک آپ کا ادھر ہے جھیل پارک کے باہر ہے, اسی طرح سے مختلف جگہوں پہ ٹوائلٹس. صاف بات, اسمال فی which is used for running them. There is a person there all the time جو کہ اس کو صاف بھی کرتا ہے, کوئی ٹوٹی چوری کر کے وہاں سے بھاگ نہیں سکتا. سو یو نو اس کے چھوٹے چھوٹے فکسز ہیں, کوئی بہت بڑے فکس کی ضرورت نہیں ہے, وہ جو ہو سکتا ہے. سلمان صوفی والے جو ہیں پورٹیبل ٹوائلٹس, اس میں جو طارق روڈ کے پاس والے تھے, اس پہ جب ان نے وہ لگایا تو لوگ ناراض ہو گئے, بیکاز وہ اپنے گھروں کے باتھ روم کھولتے تھے فار چھوٹی سی فی, ان کی آمدنی وہاں سے آتی تھی. آئی تھنک ہی فیلڈ اے لٹل بٹ آن دا سروے. اوکے, آئی تھنک وی شوڈ اوپن اٹ اپ ٹو دا اسٹوڈنٹس, اینڈ آئی وڈ ریئلی وانٹ ٹو نو کہ ڈاکٹر رفت ہیں KMDC سے, اینڈ عاطف اسٹوڈنٹ از آلسو ہیئر فرام KMDC. ہمارے KU والے بھی بیٹھے ہوئے ہیں. سو آئی ول گو بائی یونیورسٹی. سو فرسٹ ویل اسٹارٹ آف ود ڈاکٹر رفت اینڈ عاطف, and ان کو ذرا if you can help them with the mic, we'll keep it short, sweet, polite, and move around through the room. Thank you very much. اور جیسے ایڈمنسٹریٹرز صاحب کے ہی ورڈز ہیں اور MC صاحب کے ہی ورڈز ہیں فار اونرشپ. So I just want to draw your attention towards KMDC. It's your institute
and we desperately need your attention. Not only for providing the health workers to the community, there are 1800 health workers here in future that we are producing in the future. And very much, I am really proud to being as an alumni from the KMDC now in this era of the COVID. All the COVID centers are run by KMDCians. If you see just to go everywhere, they are almost all, in fact, Taba hai, ya aapka jo infectious disease center hai, these are all, everything is run by KMDC alumni. So actually, you know very well all of the scenarios of the KMDC. Your again can need your attention, but here with this scenario, I just say कि आप डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल की बात कर रहे हैं, तो वहाँ हमारे पास बहुत अच्छा जो KMDC का स्पेस है. गर्ल्स की बात कर रहे हैं, हमारे पास स्टूडेंट्स मोस्टली गर्ल्स हैं, तो व्हाई नॉट यू आर मेकिंग एन जस्ट अ पार्क देयर इन द प्रेमिसेस ऑफ KMDC. कैंपस पे बिल्कुल, वी हैव अ लॉट ऑफ स्पेस देयर. और आइडियली तो वी हैव 500 बेडेड हॉस्पिटल देयर शुड बी देयर, क्योंकि हमारे बच्चे को अब्बासी शहीद ट्रैवल करके जाना पड़ता है रोज़ाना क्लिनिकल पोस्टिंग्स के लिए, और फिर वहाँ आना पड़ता है, तो 1 घंटा हमारा ट्रैवलिंग के आने और जाने में लगता है, बिकॉज वी डोंट हैव सो मच फैसिलिटेशन टू टेक लेक्चर्स इन अब्बासी शहीद. तो हमारे पास अनफॉर्चुनेटली कैंपस में भी 1800 की कैपेसिटी नहीं है, बट हम टाइम टू टाइम उनके लेक्चर्स अरेंज 2 हॉल में 1800 बच्चों को किस तरह अकोमोडेट करते हैं, तो उसके लिए बिल्कुल आप एवरीबडी इज़ इनवाइटेड इन KMDC टू सी द सिचुएशन ऑफ KMDC. थैंक यू. तो आप प्लीज़ वहाँ पे कोई पार्क बच्चों के लिए इस्टेब्लिश करें कि बाहर, ऑब्वियसली वो आते हैं वार्ड से, थोड़ी सी रिफ्रेशमेंट चाहिए होती है उनको, तो वो कोई ग्रीन एरिया वहाँ पर होगा. हॉस्पिटल्स आप बनाएंगे या EPI प्रोग्राम, वहाँ पे छोटा सा एक प्राइमरी हेल्थ केयर यूनिट है, तो वहाँ छोटे बच्चे वैक्सीनेशंस के लिए आते हैं, तो वो अगेन स्पेस को थोड़ा सा मेंटेन एंड प्लान करना है. प्लान करें उसको, थोड़ा सा रीबिल्ड करें, तो वो एक खूबसूरत स्पेस आपको मिलेगी. ठीक है, ओके, आप जरूर वहाँ पर आके ये प्रोग्राम करें. ही इज लिसनिंग. हाँ, ठीक है. थैंक यू डॉक्टर रफत, थैंक यू सो मच. I have taken the point and conveyed to DG Parks. ओके, वंडरफुल. ओके, सो दिस इज ग्रेट. आपके पीछे आतिफ बैठे हुए हैं. आतिफ, प्लीज इंट्रोड्यूस योरसेल्फ KMDC का एंड टेल मी अबाउट व्हाट यू सेड कि आप पहले एक पब्लिक स्पेस कैसे खुद इस्तेमाल करते थे from your childhood. Come on now, and then what else you have to say? अस्सलाम वालेकुम, आई एम स्टूडेंट ऑफ KMDC. स्टोरी थोड़ी सी है कि मेरे अब्बा जो है वो पहले खेलते थे क्रिकेट, तो पब्लिक ग्राउंड्स होते थे वहाँ पे खेलते थे, और अब मैं जब स्कूल में था तो वहाँ पर हम स्कूल के बाद जाते थे एक पार्क में. इट वाज नेक्स्ट टू आई थिंक बिलावल हाउस, तो वहाँ पर हम फुटबॉल खेलने जाते थे, और अक्सर वहाँ से हमें रेंजर्स निकाल देते थे फ्रॉम दैट पार्क. एंड इट वाज डिसअपॉइंटिंग, क्योंकि हम रिक्शे के पैसे देते थे जो होते भी नहीं थे हमारे पास. एनीवे, मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पर पब्लिक स्पेसेस की बात हुई है, एंड आई फेल्ट कि नोबडी टॉक्ड अबाउट यूनिवर्सिटीज़, बिकॉज दे आर ऑल्सो एन एसेंशियल पब्लिक स्पेस, एंड स्पेशली फॉर द यूथ, क्योंकि वहाँ पर अच्छी खासी तादाद है. देयर इज़ KU, देयर इज़ KMDC एंड मेनी अदर यूनिवर्सिटीज़. अब अगर मैं KMDC की बात करूँ तो KMDC की इतनी सारी प्रॉब्लम्स हैं दैट इट इज़ गोइंग टू बी वेरी डिफिकल्ट टू लिस्ट देम ऑल इन वन प्लेस. सबसे पहले तो मसला ये है कि हमारे पास ट्रांसपोर्ट ही नहीं है, ट्रांसपोर्ट क्या कहते हैं, फंक्शनल ही नहीं है स्टूडेंट्स के लिए. हम पैसे भी देते हैं लेकिन वी डोंट हैव दैट फैसिलिटी टू अवेल. मतलब स्टूडेंट्स अपने खर्चे पे जा रहे हैं आफ्टर पेइंग द होल फीस ऑफ ट्रांसपोर्ट टू द शटल की बात कर रहे हैं आप? जी, ओके. वो चलती ही नहीं है हमारे पास, इवन दो वी हैव देम. हमारे लेक्चर हॉल्स अवेलेबल नहीं हैं, हमारे पास सैनिटेशन के मसले हैं, KMDC के बाथरूम्स इतने ख़राब हैं. आपने बात की पार्क्स की और इन सब चीज़ों की. अब्बासी शहीद जो हमारा हॉस्पिटल है वहाँ पर भी एक झील बनी हुई है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो झील गटर के पानी की है, और वहाँ पर कचरा जमा होता है, वहाँ पर कोई सैनिटेशन नहीं है. फंड्स ना होने की वजह से अब्बासी में दवाइयाँ मौजूद नहीं हैं, अब्बासी में सर्जिकल इक्विपमेंट्स मौजूद नहीं है, जिसकी वजह से पेशेंट्स ही नहीं आते, और जो पेशेंट्स आते हैं उन्हें रेफ़र कर दिया जाता है अलग अलग हॉस्पिटल में, जिना में या सिविल में. जिसकी वजह से हम स्टूडेंट्स को भी लर्निंग का मसला होता है, क्योंकि जब पेशेंट्स ही नहीं है तो हाउ आर वी गोइंग टू लर्न. तो बहुत सारे मसाइल हैं, और मसला ये है कि हम बात करते हैं कि शायद हमें दिलासा दिया जाता है कि KMDC को यूनिवर्सिटी बनाया जा रहा है. कभी उसको सिटी यूनिवर्सिटी वेल साइंसेस कहा गया, कभी उसको कराची मेट्रोपॉलिटन यूनिवर्सिटी कहा गया. लेकिन मसला ये है कि ऑब्वियसली यूनिवर्सिटी अगर कोई कह रहा है तो इट्स नॉट अ प्रोसेस ऑफ अ डे, इट इज़ नॉट गोइंग टू बी कन्वर्टेड इनटू यूनिवर्सिटी द नेक्स्ट डे. तो जब तक वो यूनिवर्सिटी नहीं बनती, हाउ लॉन्ग आर वी गोइंग टू प्ले द ब्लेम गेम कि यार
اس نے مسئلہ کیا ہے یا اس نے مسئلہ کیا ہے, اس ادارے کا مسئلہ, اس ادارے کا مسئلہ ہے. وین از somebody going to take responsibility for this and actually solve the problems of the students? Okay, thank you Atif, that was interesting. جی بالکل. عاطف, آپ نے جتنی بھی ساری باتیں کی میں اس سے اتفاق کرتا ہوں, اور یہ شو کرتا ہے کہ جس حال میں KMDC عباسی شہید ہے وہ اچھا حال نہیں ہے. اسی لیے گورنمنٹ نے فیصلہ کیا کہ یہ جو بلدیاتی ادارے ہیں ان کا کام نہیں ہے کہ وہ اس طریقے سے ان اداروں کو چلا پائیں, اور گورنمنٹ اس کو ٹیک اوور کر رہی ہے. گورنمنٹ یہ سمجھتی ہے کہ اتنی بڑی فیسلٹی عباسی شہید کی جو کہ ڈسٹرکٹ سینٹرل میں موجود ہے, کراچی کی اتنی بڑی آبادی کو کیٹر کرتی ہے, تو کیوں نہ اس کا بھی وہی سٹائل ہو جیسے JPMC سرو کر رہا ہے لوگوں کو, جیسے NICVD سرو کر رہا ہے, جیسے سول اسپتال سرو کر رہا ہے. دیز آر بیٹر انسٹیٹیوشنز دین عباسی شہید, رائٹ. تو اسی لیے گورنمنٹ نے ایک کنسرٹڈ فیصلہ کیا, سوچ کے فیصلہ کیا کہ جو بلدیاتی پاورز ہونے چاہیے, جو بلدیاتی میونسپل پاورز ہیں وہ بلدیاتی نمائندوں کے پاس ہونی چاہیے, اور ایجوکیشن اور ہیلتھ سے ریلیٹڈ جو چیزیں ہیں وہ پروونشل گورنمنٹ کے پاس ہونی چاہیے. تو وی آر گوئنگ ٹورڈز دیٹ. دوسرا, آپ نے جو سوال پوچھا ود ریگارڈس ٹو دا یونیورسٹی, ماضی میں بڑے اعلانات ہوئے ہیں, بٹ میں دیر از اے ریزن وائی آئی ایم سیئنگ دس کہ ہم نے گورنمنٹ سے ان پرنسپل اپروول لیا کہ KMDC شوڈ بی کنورٹیڈ انٹو اے یونیورسٹی جس کا نام ہوگا کراچی میٹروپولیٹن یونیورسٹی. اس کا ڈرافٹ KMC نے بنایا, لاء ڈپارٹمنٹ گورنمنٹ آف سندھ نے اس کو ویٹ کر لیا ہے. وی ہیو موو دا سمری فار پلیسنگ دا میٹر بفور دا کیبنٹ آف دا گورنمنٹ آف سندھ, اور اس کے اپروول کے بعد انشاءاللہ اس کو سندھ اسمبلی میں لے جائیں گے اور بل کی شکل میں پاس کرا کے جو یونیورسٹی کا اسٹیٹس ہے اس کو دیا جائے گا. اور ایک بار یونیورسٹی کا اسٹیٹس آپ کو مل جائے گا تو جو کنسسٹنٹ سسٹینیبل گرانٹس کا ایشو ہے, فنڈنگ کا ایشو ہے, وہ بھی ریزالو ہوگا, اور جو اٹانومی اور انڈیپینڈنس چاہیے آپ کو کام کرنے کے لیے وہ پرابلم بھی ریزالو انشاءاللہ ہو پائے گا. تو اٹس اے میٹر آف فیو منتھس ناؤ کہ جو یونیورسٹی کے اسٹیٹس والا ایشو ہے یہ ریزالو انشاءاللہ ہو جائے گا. I'm going to go to the KU sociology students. Do any of you girls آپ پبلک اسپیس جس طرح استعمال کرتے ہیں اس پہ کوئی فیڈ بیک اباؤٹ آپ کے اپنے محلے میں؟ ڈز اینی ون ہیو اینی کوشچنز فرام دا KU گینگ؟ جی, کین وی گیٹ دا مائک ٹو دا گرل ود دی مسٹرڈ حجاب؟ ہاں جی, اچھا چلیں, دیر از ون ایٹ دا بیک اینڈ دین ویل کم. 1 second, دیر از سمن ایٹ دا بیک. جی پلیز انٹروڈیوس یور سیلف, اپنا نام بتائیں اینڈ بریفلی کامنٹ یا کویشچن. السلام علیکم, میرا نام منتظر زہرا ہے اور میں سوسیولوجی ڈپارٹمنٹ 3rd ایئر سے تعلق رکھتی ہوں. تو بیسکلی یہاں پہ انہوں نے بات کی کہ ان لوگ پبلک پلیسز کو اچھی سے اچھی بہتر بنانے کی کوشش کریں, لیکن یہاں پہ انہوں نے یہ نہیں بتایا کہ پبلک کی خود کی کیا رسپانسبلٹی ہے کہ وہ اس پبلک پلیس کو اور اس چیز کو خراب نہ کرے. اگر پبلک کسی پلیس پہ جا رہی ہے, کسی جگہ جا رہی ہے, تو پبلک کا بھی تو کوئی رول پلے ہے نا کہ وہ اس پلیس کو اچھا رکھنے کی کوشش کرے. بہت جگہ ایسا ہوتا ہے کہ پبلک جا کے وہاں کے فلاورز کو, وہاں کے انوائرمنٹ کو ڈیمیج کر رہی ہوتی ہے. تو ایسا کوئی فائن وغیرہ یا ایسا کوئی چیک چیز ہونی چاہیے جس کے اوپر پبلک کے اوپر بھی نظر رکھی جائے کہ وہ اس انوائرمنٹ کو خراب نہ کرے. گڈ سجیشن. اینڈ دین دی ادر KU اسٹوڈنٹ, آپ کا سوال تھا, دا گرل ہوز رائٹنگ. یس, پلیز ہینڈ دا مائک. Introduce yourself clearly. السلام علیکم, مائی نیم از البنین فاطمہ, ڈپارٹمنٹ آف سوشیولوجی. زور سے بولیں. میرا سوال یہ ہے کہ آپ نے بات کی کہ ہم نے اتنے پارکس بنائے, یہاں پہ یہ پارکس ہو رہا ہے, وہاں پہ ایسا ہو رہا ہے. ایسا کیوں نہیں کرتے کہ جو پارکس پہلے سے ہیں اس پہ کام کیا جائے؟ اگر ہم مثال لیں قائد اعظم کے مزار کی, اس کی حالت کیا ہے, اس کا ماحول کیا ہے, میں اور آپ بہتر جانتے ہیں. ہمارے پیرنٹس یا ہم خود بھی کبھی بھی کوشش ہی نہیں کریں گے وہاں جانے کی, کیونکہ ہمارے دماغ میں اس کا ماحول جس طریقے سے بنا ہوا ہے, وہاں پہ جو چیزیں ہیں, جس چیز کی کمی ہے, اس چیز کے لیے کبھی بھی ہم خود بھی ایگری نہیں ہوں گے کہ ہم وہاں جائیں. ہم کبھی بھی اپنے چھوٹوں کو وہاں جانے نہیں دیں گے, اور نہ ہمارے پیرنٹس کبھی بھی ہمیں الاؤ دیں گے. کسی بھی چیز کو شروع کرنے سے پہلے میرا اوپینین ہے یہ کہ وہ کسی بھی کام کو کھڑا کرنا بڑا نہیں ہوتا, اس کو مینٹین کرنا, اس کو چلانا صحیح طریقے سے, وہ کمال کی بات ہے. اب جو پہلے سے موجود ہیں وہ بہتر ہو جائیں, وہ اچھے ہو جائیں, تو وہ بہتر نہیں ہے. تو آئی تھنک ایڈمنسٹریٹر نے یہی پروجیکٹ شروع کیا ہے 100 پارکس پروجیکٹ کے نام سے, اینڈ آئی تھنک یو کین کائنڈ آف
लुक एट हिज ट्विटर हैंडल, उस पर यही बात है, वो नए पार्क्स नहीं बना रहे हैं, वो एग्जिस्टिंग को रिहेबिलिटेट, और साजदा भी यही कह रही थी. बट यस, कायद आज़म के मज़ार पे आपके कोई कमेंट्स हैं? मज़ार कायद KMC या कराची के एडमिनिस्ट्रेशन के कंट्रोल में नहीं है. इट इज़ विद द फेडरल गवर्नमेंट, विच इज़ अगेन वन ऑफ द बिगेस्ट इशूज़ विद कराची, कि कराची के अंदर जब आप बात करते हैं डेवलपमेंट की या उसको सस्टेन करने की, कराची हैज़ 18-19 डिफरेंट म्यूनसिपल एजेंसीज़, जिसमें से 6 या 7 प्रोविंशियल गवर्नमेंट के तहत काम करती हैं, बाकी फेडरल गवर्नमेंट के तहत काम करती हैं, विच इज़ ए प्रैक्टिकल डिफ़िकल्टी. एक पीछे जो बच्ची ने बात की थी रिगार्डिंग लोगों को ये समझाने का, फ़ाइन. देखिए, मैं मिसाल देता हूँ कि आप अच्छी सी कोई पब्लिक स्पेस क्रिएट करते हैं, वहाँ पे हम लोग ही जाते हैं और हम लोग जाके पान खा के, पान थूक के आते हैं. आप सड़कों पे देख लें, अंडर पासिस पे देख लें, अपने एरियाज़ में देख लें, वी डू इट. हम अपने घर में कभी ये नहीं करेंगे. हम कचरा उठाते हैं अपने घर में, थैली में डालते हैं, थैली से निकाल के हम सड़क पर फेंक के आते हैं. ये थोड़ा सा इस तरह की जो इंगेजमेंट है, इसका मेरा तो पर्सनल टारगेट या पर्सनल इंटरेस्ट यही है कि हम सोसाइटी को ये चीज़ समझा सकें कि कोई सरकार अकेले ये काम नहीं कर सकती है. वी हैव टू वर्क इन पार्टनरशिप विद ईच अदर, एंड दैट इज़ व्हाट पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप इज़, कि हम मिलकर काम करेंगे तो हम चीज़ों को और बेहतर तरीके से मेंटेन कर पाएंगे, सस्टेन कर पाएंगे. एक लास्ट चीज़ अगर आप इजाज़त दें मुझे, प्लीज़. ये मैं एक वोट लेना चाहता हूँ लोगों से इस बात पे. All right, we're going to raise our hands. इस पे कराची में जितने भी पार्क्स हैं, आपके बड़े पार्क्स आप चले जाएं, फॉर एग्जांपल बाग इब्ने कासिम है, बर्न्स गार्डन है, किडनी हिल हो गया या हिल पार्क हो गया, ये पब्लिक स्पेसेस हैं. दुनिया भर में इस तरह की पब्लिक स्पेसेस होती हैं. नाउ व्हाई डू यू वांट टू गो टू दैट पब्लिक स्पेस? आप इसलिए जाते हैं कि कोई पिकनिक वहाँ पे कर सकता है, कोई रेस्टोरेंट होगा, कोई इंटरटेनमेंट एक्टिविटी होगी जिसको आप यूटिलाइज़ करके आपके लिए एक अट्रैक्शन होगी टू कम विजिट दैट पब्लिक स्पेस, राइट? अनफॉर्चुनेटली कराची शहर के आप जितने पार्क्स उठा के देखें, वहाँ पर इस तरह की कोई फैसिलिटी नहीं है. बाग इब्ने कासिम इज़ 134 acres of greenery, grass, not trees but grass. But if I go to Bagh Ibn Qasim right now and if I take my children over there, there is no place for me to buy a water bottle or to buy चाय, कोल्ड ड्रिंक, या बच्चों को सैंडविच या पॉपकॉर्न में खिला सकूं. इसी तरह आप सफारी पार्क आ जाएं, हिल पार्क आ जाएं, आपको ये चीज़ें नज़र नहीं आएंगी. हमें रुकावट या हमें प्रॉब्लम ये है कि कोर्ट्स ये कहती हैं कि आप इन पब्लिक स्पेसेस पे ये कमर्शियल एक्टिविटी नहीं कर सकते. मेरा पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि अगर उन पब्लिक पार्क्स में कोई खाने की जगह नहीं होगी, कोई इंटरटेनमेंट की जगह नहीं होगी, तो आप उसको सस्टेन भी नहीं कर सकते, मेंटेन भी नहीं कर सकते, एंड प्लस आप लोग वहाँ क्यों जाएंगे अपनी पिकनिक करने के लिए या अपनी एक्टिविटी के लिए. तो मैं कराची वालों से उनका पर्सपेक्टिव लेना चाहता हूँ कि अगर इस्लामाबाद में उनकी ओपन पब्लिक स्पेसेस में, फातिमा जिन्ना पार्क में प्राइवेट रेस्टोरेंट्स हो सकते हैं, आप इंग्लैंड जाइए, लंदन जाइए, हाइड पार्क में रेस्टोरेंट्स हो सकते हैं, न्यूयॉर्क जाइए, वहाँ सेंट्रल पार्क में रेस्टोरेंट्स हो सकते हैं, तो हम कराची में ये चीज़ क्यों नहीं कर सकते? मुझे आपका व्यू इसके ऊपर चाहिए. एक इशू हुआ था, कामरान लाशारी साहब मुझे पता है, F11 में मैकडोनल्ड्स खोला था, F9 में. I think perhaps you're a lawmaker. Perhaps one solution I would say is कि जो छोटे चाय वाले या वेंडर्स हैं, एक कैप लगा दें कि वो जो है पापड़ बेचने वाले, उनको इजाज़त हो वो थोड़े से बिल्कुल you're right about this space. I'm very glad you shared the historical perspective. Kamran Lashari Saab had to lose his job as Chief Secretary Sindh because of that restaurant. Is the restaurant still there? The restaurant is still there. Yeah. So we need to have such activities जहाँ लोग आके engage कर सके. हम ये नहीं कहते उस पार्क को, जो पब्लिक पार्क को, प्राइवेट कन्वर्ट कर दें. The park should remain a public property, public park, but there has to be a facility for the people to be attracted to. But the problem also is, you're right, कि जैसे प्राइवेट पार्क्स हैं कराची में, पोर्ट ग्रैंड की मिसाल एक है, which I think is a disaster. जो आप एंट्री फ़ी चार्ज करते हैं, जो चाय वाले हैं या बिस्किट वाले हैं, दे शुड बी अलाउड इन. ऑल राइट, सो डज एनीवन, किसी का इसके हवाले से एनी फीडबैक और कमेंट ऑन? जी आपने अगेन, आई एम नॉट प्रपोजिंग कि इन पास के अंदर आप एंट्री फ़ी कर दें. दी एंट्री रिमेन्स फ्री फॉर द पीपल टू कम
But if they want to use a certain facility, for example, they want to have a cup of tea with their family, they pay for it. But it उसके will पैसे दें, they will, मगर मुनासिब दें. जैसे सीव्यू पे ये महंगे कंक्रीट के इन लोगों ने रेस्टोरेंट बनाए हुए हैं. Not at all. और जो मैं चाहता हूँ वेंडर्स, मैं चाहता हूँ कोई बन कबाब वाला हो. बिल्कुल. आप जैसे आप फ्रेयर गार्डन जाते हैं, फ्रेयर गार्डन पे अगर केएमसी खुद चाहे तो वो किसी को ठिया नहीं लगा के दे सकती कि वो नहीं कर सकती. बट अनऑफिशियली वो लोग आके बैठते हैं. एंड यू शुड सी द नंबर ऑफ पीपल जो फ्राइडे सैटरडे संडे को आते हैं, राइट. तो इसको रेगुलेट अगर कर लेंगे तो सर्विस डिलीवरी भी बेहतर हो पाएगी और जगह जो है वो और ज़्यादा अट्रैक्टिव लोगों के लिए हो पाएगी. जो ठेके वाला मसला हो जाता है थाईलैंड में, यू हैव स्ट्रीट हॉकर्स, यू नो. ओके, सो देयर इज समबडी हियर हु वाज कमेंटिंग. जी बिल्कुल. नहीं, यू आर अ जर्नलिस्ट. होल्ड ऑन, वी आर हियरिंग फ्रॉम द स्टूडेंट्स फर्स्ट. There's a boy at the back. Can you just identify आपकी यूनिवर्सिटी, if at all, या वैसे? अस्सलाम वालेकुम. myself अब्दुल वहाब चिगरी from Department of Sociology, University of Karachi. मेरा ये कहना है कि जिस तरह से आप लोगों ने पब्लिक प्लेसेस की बात की, तो मैं पहले यहीं पर ही, मैं सफारी पार्क के बराबर में मेरी रिहाइश थी. तो कहते तो ये हैं कि पब्लिक प्लेसेस सेफ़ नहीं है. वाई इज़ इट सेफ़? क्योंकि आप देखें यहाँ से गेट के बराबर से फलांग के अंदर आते थे हम और फलांग के हम वापस जाते थे. मैं अपनी बात कर रहा हूँ. इट्स अबाउट 4-5 years ago. क्योंकि हम अवेयर नहीं थे तब ना. तो अभी हम डिपार्टमेंट ऑफ सोशियोलॉजी में आए. नाउ आई थिंक हम एक अच्छे सिटीज़न हैं. तो जब वो फलांग के आ रहे थे, हम फलांग के जा रहे थे, रोकने वाले नहीं था. मोर इंटरेस्टिंग बात यह है कि जब हम अंदर आ जाते, एक दिन हम अंदर आए हुए थे, हमारे किसी के साथ तलख कलामी हो गई, तो सिक्योरिटी गार्ड आ गया हमारे के ऊपर हाथ जोड़ रहे हैं कि प्लीज़ आप जो है इनसे पंगा ना करें, ये लोग रोज़ यहाँ फड्डा करने आते हैं. द क्वेश्चन इज़, अगर आपको पता है ये रोज़ यहाँ फड्डा करने आते हैं, आप इनको अंदर आने क्यों दे रहे हैं? ये बेसिक चीज़ें अगर हम सिक्योरिटी इस तरह से हम नहीं दे सकते तो फिर कौन जिम्मेदार है इसका? वेरी गुड, ग्रेट पॉइंट. एंड देन वी हैव एन इम्पेशेंट. अच्छा सॉरी, यस अफजल साहब. देखिए बेटा, मैं एक्सपेक्ट करूँगा कि आप बच्चे हैं तो आप ये शरारत ज़रूर करेंगे, कूद के जाएँ आप किसी भी पार्क के अंदर, उसमें कोई बुरी बात नहीं है. ठीक है. जो दूसरा पॉइंट है वो बहुत वैलिड है. ये कुछ न्यूसेंसेस हैं जिनको हमें आइडेंटिफाई करना चाहिए. आप कराची का माहौल आपने पहले देखा, इतना ओपन नहीं था. सिक्योरिटी के इश्यूज़, ये जितने भी हमारा स्टाफ यहाँ है, इन्होंने बहुत ट्रबल टाइम देखा. आपको अगर सफारी पार्क की तारीख मालूम हो तो रेंजर्स ने छापा मारा, बड़ी तादाद में असला निकला था, इसी पार्क से निकला था ना. तो कराची नॉट यूज्ड टू बी अ सेफ सिटी एट वन पॉइंट इन टाइम. ठीक है. लेकिन हमें अब इसकी डायरेक्शन चेंज करनी है ना. वी हैव टू बी मोर डेवलपमेंट फोकस्ड, इंक्लूसिव डेवलपमेंट फोकस. आप सोशियोलॉजी में यही चीज़ें पढ़ते हैं ना. पब्लिक को कैसे करना है. आप बच्चे से क्या एक्सपेक्ट करोगे? मैं बच्चे से एक्सपेक्ट करूँगा कि वो दीवार कूद के अंदर आए, लेकिन मेरी जिम्मेदारी है कि मैं उसको सिक्योरिटी मुहैया करूँ. 4-5 साल पहले आप कम उम्र थे, आप बच्चे थे, आई एक्सपेक्ट यू कि आप दीवार कूद के आए. मैं अभी भी बच्चों से ख्वाहिश यही करूँगा कि दीवार कूद के आए. दे डोंट हैव टू पे द गेट फीस. लेकिन वंस दे आर इनसाइड द पार्क, तो दिस इज़ आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी कि उनको एक सेफ सिक्योर माहौल पेश करें. Yes, and you have someone. Please identify yourself. Assalamu alaikum. This is the second time that I'm here, representing as a professor Saseed University. आपका नाम? Jafri Ali Rizvi. मेरा पिछला सेशन भी हुआ था. प्रोफेसर्स आपके जर्नलिस्ट की तरह थोड़ा सा एक क्रिटिकल माइंडसेट रखते हैं. आई गेस आई एग्री विद दिस. पीपल शायद थोड़ी तारीफ भी कर दीजिएगा साथ साथ में. हाँ, दिस इज़ नहीं, मैं इसीलिए बात कर रहा हूँ. लास्ट टाइम भी मैंने ये कमेंट किया था. ये चेंज एक है, मैं वो उर्दू वाली तब्दीली की बात नहीं कर रहा, खुदा ना करे. इट्स अ चेंज, इट्स अ ट्रांसफॉर्मेशन. कि मैंने लास्ट टाइम भी कहा था सर से कि वी लोकल सिटीजन्स आर सिटिंग एंड आस्किंग क्वेश्चंस टू यू. तो ये एक चेंज है जो मैं बता रहा हूँ. पहले ऐसा नहीं होता था. वेस्टर्न कल्चर में आप जाते हैं, यू कैन रीच द मेयर, यू कैन रीच द एडमिनिस्ट्रेशन. यहाँ ये नहीं था माइंडसेट, अनफॉर्चुनेटली. प्रोटोकॉल इतना था. तो और जैसे ये बात की कि ये एरिया, मैं बिल्कुल नेक्स्ट डोर यहाँ रहता हूँ, पिछले 20 साल से ट्रैवल किया यहीं गुलिस्तान जौहर के एरिया से. दुनिया में काफ़ी कंट्रीज़ में ट्रैवल किया, कंपेयर करता हूँ. मैं आज यहाँ के खुद शौक हुआ हूँ. मेरे साथ ये मेरे कलीग फैकल्टी मेंबर्स हैं, मेरे स्टूडेंट्स हैं. जैसे अफजल जैदी साहब ने बात की कि किसी को ये एरिया नहीं पता था इस सफारी पार्क का. मेन पॉइंट पे मैं आता हूँ. जो चीज़ है ट्रांसफॉर्मेशन, माइंडसेट चेंज. देखें, ये चीज़ शुरू होती है डेफिनेटली, पहले कहते हैं ना तरबियत घर से शुरू होती है, उसके बाद स्कूल से. तो एक एग्जांपल दे रहा हूँ छोटी सी. पीछे गुलिस्तान जौहर में पार्क्स हैं, यहीं से आप इस रोड पे चले जाएं 2-3 किलोमीटर के अंदर. यस, इट्स अ कंटोनमेंट जुरिस्डिक्शन एरिया, आई बिलीव इन दैट. डेफिनेटली मैं उस पर बात नहीं कर रहा, कमेंट नहीं कर रहा. लेकिन द थिंग इज़ कि जो लोग हैं वो करते कुछ नहीं. वो शाम में आते हैं, जहाँ लिटरिंग हो रही होती है वो कहते हैं बेटा ये आपका घर है ना. दूसरा, आप शाम में आके 1 घंटा गुजारते हो रोज़,
ان کے پیرنٹس سے نہیں کہہ رہے, بچوں سے کہہ رہے ہیں. اینڈ دین دا کڈس آسک دیٹ کوسچن ٹو دیئر پیرنٹس کہ یہ بھی ہمارا گھر ہے, تو پیرنٹس خاموش ہو جاتے ہیں. اس کی وجہ یہ ٹرانسفارمیشن ہے کہ اگر چھوٹی چھوٹی جو وہاں پہ لوگ انوالو ہیں وہ اگر اس طرح کے ہیلدی کامنٹس, ایک یہاں بچی نے کہا کہ وی شوڈ فائن دیم. دیکھیں ہمارا کلچر وہ نہیں ہے, ہم اگر فائن کریں گے تو ہم ان کو سپریس کرنے کی بات کر رہے ہیں, دیٹ ول سی ریٹیلیشن ٹو دیٹ. تو انسٹیڈ جو ہے ہم ایک ہیلدی کامنٹ ان کو پاس کر دیں کہ بیٹا دس از یور پلیس, آج اگر خراب ہو گئی تو کل آپ کے لیے ہی پھر گھر میں کنفائن رہو گے, جو ہم دیکھ رہے ہیں. دوسری چیز میں نے سر سے کہی تھی, میں نے بعد میں اس کو بہت انویسٹیگیٹ کیا. یس دے ڈو ہیو اے سوشل میڈیا پیج دیٹ از کوائٹ ایکٹیو. اس میں ایک چھوٹا سا اگر میں اور سجیشن سر آپ کو دے سکوں کہ اسی طرح آپ اپنی چھوٹی موٹی ویڈیو, چونکہ این جی اوز کے چل رہا ہے, میں نے ایگزامپل دی تھی, کسی بھی جگہ کھڑے ہو گئے ویڈیو بناتی, دیکھیں یہ پرابلم ہے. میں نے لاسٹ ٹائم بھی یہ کہا تھا کہ یہ پرابلم ہائی لائٹ ہو جاتا ہے کہ یہ مسئلہ ہے, لیکن یہ نہیں بتاتے کہ 2 کروڑ لوگ صبح اٹھ کے جاتے ہیں آفس, اف یو ریمبر دیٹ پوائنٹ, اور اپنے شام میں گھروں کو چلے جاتے ہیں, اپنی فیملیز کے ساتھ کھانا پینا کرتے ہیں. یہ نیوز نہیں بنتی انفارچونیٹلی ود اے جرنلسٹ, کیونکہ یہ نیوز نہیں ہے. نو بڈی ول کوٹ آن دیٹ اور کمنٹ آن دیٹ اور ایون ول پے اٹینشن ٹو دیٹ. تو اس میں کیا ہے کہ چھوٹی چھوٹی اگر آپ اسی طرح کی اپنے پیجز پہ یہ اویئرنیس کیمپین چلائیں. آئی وونٹ گو ٹو دا نیوز چینل, آئی وونٹ آسک, پلیز اپولوجائز فار می, کیونکہ جرنلسٹ ہیں فرام مائی سائڈ, کہ یار یہ ٹی وی چینلز کی جو بات ہے اس کو کرٹیسائز کر رہے نہیں. سوشل میڈیا پہ اسٹوڈنٹس کا انفلوئنس بہت زیادہ ہے, تو اگر آپ اس پہ اسی طرح کے چھوٹے موٹے میسیجز چلائیں کہ یہ پورا شہر آپ کا گھر ہے. میں کافی عرصہ میرا کینیڈا میں گزرا, یو ایس اے میں, آپ لوگ بھی ٹریول ڈیفینیٹلی کیے ہوئے ہیں جب یہ بات کر رہے ہیں. تو ایک پرون, اور پروفیسر ہوں تو ایک پرون ہے کہ مائنڈ کمپیئر کرتا ہے. ہم ریسرچ کرتے ہیں تو ہم کمپیریٹیو انالیسس دینے کی کوشش کرتے ہیں. تو اگر اس طرح کا ایک چھوٹا سا مطلب اویئرنیس کیمپین کے چھوٹے چھوٹے میسیجز چلتے رہیں, اور یہ کہ یہ پورا شہر آپ کا گھر ہے, اس کلک ٹاک کے ریفرنسز سے, تو you might see better results, more better results coming out of it. This is what I want to say. Thank you all. Thank you so much. I think you want to respond to this? Yes? Comment. I want to add something to that. انہوں نے گھر کی اور تربیت کی بات کی. جس طرح میں چیزوں کو دیکھتی ہوں, جو ریزلٹس میں نے دیکھے ہیں, میرا خیال ہے کہ بچے جو ہیں نا وہ گھر کا ماحول بدلتے ہیں, آپ کے بڑوں کا ماحول بدلتے ہیں. آپ ایک 50-60 سال کے انسان کے پاس جاتے ہیں, ان سے کہتے ہیں اب تو اسٹاپ لیونگ دا وے یو بین لیونگ فار دا پاسٹ 20 years. دے ڈونٹ چینج. اٹس مچ مور ڈیفیکلٹ. ٹارگیٹ یور یوتھ, ٹارگیٹ یور کڈس. ان کو ٹارگیٹ کرو گے, وہ اب وہ کچرا اپنے ماں باپ کو نہیں پھینکنے دیتے. یہ دیکھو نا, بڑی بات ہے. وہ گھر جاتے ہیں, کہتے ہیں صفائی ہونی چاہیے. وہی ماں باپ گندے پاؤں کے ساتھ ننگے پاؤں بھیجا کرتے تھے. بچوں نے وہ چیز تبدیل کی. تو اگر بچوں کو امپاور کریں گے تو گھر خود ہی آٹومیٹکلی گھر کا ماحول بھی بدلتا ہے اور سوسائٹی امپاور ہوتی ہے. This is what I wanted to say. Thank you so much for adding to my point. So I think, just give me a second. I think that it's really nice that Click has, and this is the only nice thing I'm going to say about the World Bank, that انہوں نے یہ پہلے بھی ان کی تقریب ہوئی تھی کے ایم سی بلڈنگ کی گراؤنڈس میں, اس کی ویڈیو بھی آئی تھنک آن لائن ہے. تو اس طرح آئی تھنک اف کلک انگیجز ود اسٹوڈنٹس, ابھی لوکل گورنمنٹ الیکشنز بھی میرے خیال سے آئی ایم ہوپنگ کہ ہوں. اینڈ مرتضیٰ صاحب, آر یو پلاننگ ٹو رن ان دی لوکل گورنمنٹ الیکشنز؟ آپ میئر بنیں گے؟ نو, اچھا, نو کامنٹ. آل رائٹ, ویل اوکے. سو فار آل آف اس ٹو انگیج ود بیوروکریٹس, اور ہمارے, well, you're not elected as an administrator, but as elected representatives, it's very important for the citizenship process. اور آپ لوگ میرے خیال سے local government election میں ووٹ ڈالیں گے؟ ہاں, I think so. So this is really great from the World Bank. So thank you for that. And it's all been organized by Sana. Where is Sana? She's standing back there. We have to give big cheers to Sana, yes. by the way. Okay. So yes, first, I'm an architect. Okay, so we'll come to you, and then there's a KU student who has a comment. All right. So I am an academic and an architect. Your name? Hussain Jaisarwala. It's interesting we're talking about public spaces, and I don't see architects here. I think we play a big role in planning these public spaces. So I wanted to add something, and I wanted to add what Mursa Saab said to addition. And also we're talking about history, past. اردو میں بات کیجیے گا. میں یہ سمجھنا چاہ رہا تھا کہ ہمارا پاس کیا ہے, پبلک اسپیس کیا ہے ہمارے لیے. ہماری ایکچولی پبلک اسپیسز جو تھی وہ اسٹریٹس تھی, ہماری گلیاں تھی, بازار تھی. ہمارا یہ ویسٹرن کانسیپٹ ہو گیا ہے گارڈنس, پارک.
ایکچولی میں جب آیا انٹر ہوا تو میں نے دیکھا کہ ایک سائڈ پہ دھوپ تھی اور ایک سائڈ پہ نہیں تھی, اور سب لڑکے جو وہاں بیٹھے ہوئے تھے اور لیڈیز سب چھاؤں میں بیٹھی ہوئی تھی. اور ایون جب مرسا صاحب آئے تو انہوں نے کہا یہاں پہ چھاؤ ہوگا جب میں بیٹھوں گا. تو سن جو ہے وہ بہت ایک جو دھوپ ہے نا, یہ بہت امپورٹنٹ رول کرتی ہے ہمارے کانٹیکس میں. اور ہمارے پبلک اسپیسیز میں ہم یہ سوچتے ہی نہیں ہے کہ ہم وہاں بیٹھ سکیں گے دھوپ میں. کیا ہم یہاں پہ ایزیلی کمفرٹیبل بیٹھ سکیں گے 1 گھنٹے 2 گھنٹے کے لیے؟ کیا وہ بنا ہے وہ جگہ اس کے لیے؟ بیکاز پہلے گلیاں تھی تو گلیاں کیا ہوتی تھی کہ بلڈنگ دونوں طرف ہوتی تھی تو ہمیشہ شیڈڈ رہتی تھی. ابھی بھی آپ اولڈ سٹی میں جائے تو انہوں نے کینپیز نکالی ہوئی ہوتی ہے. اور انٹرسٹنگ پارٹ اباؤٹ اسٹریٹ از کہ وہ ٹرانسفارم ہوتی رہتی ہے, ملٹیپل یوز ہوتا ہے. صبح میں بازار ہے تو رات میں وہاں شادی ہو رہی ہے, سنڈے میں وہاں پہ لوگ کرکٹ کھیل رہے ہیں بچے. سو دا آئیڈیا آف پبلک اسپیسز واز ملٹیپل تھنگس. اب وہ چینج ہو گیا. اب اگر آپ کہیں گے کہ گارڈن کے لیے یوز ہے تو وہ نہیں ہوگا. وہ مرسا صاحب نے صحیح کہا کہ کھانا بھی کھانا چاہیے وہاں پہ ایونٹس بھی ہونے چاہیے اس طرح سے, وہاں پہ اور چیزیں بھی ہونی چاہیے. اٹ شوڈ ٹرانسفارم, دا پبلک اسپیسز شوڈ ٹرانسفارم ایز وی بین ڈوئنگ اٹ سنس پاسٹ ہسٹری. اور شیڈڈ ہونی چاہیے. بالکل. تو شیڈڈ ہونا بہت ضروری ہے. یہاں پہ بڑا مشکل ہوتا ہے کہ ایک بندے کو لے کے جانا پڑتا ہے آپ کو پبلک اسپیس. تو یہ بھی نہیں ہونا چاہیے کہ پبلک اسپیس میں کہ صرف ایک بندہ ہے تبھی انٹر ہو. لیڈیز کین دیم سیلف بی ایبل ٹو انٹر. ابھی ریسنٹلی سو لاہور میں جو ٹک ٹاکر ہیں, وی سو ہاؤ پبلک اسپیسز کے ساتھ بہت اٹ کین بیکم ویری ڈیفیکلٹ. آئی تھنک ایک سوال کے یو کی اسٹوڈنٹ سے اور پھر ہمارے کچھ ساتھی جو ہیں پیچھے کھڑے ہوئے ہیں, اگر پبلک ہے, اگر آپ میں سے کسی کا سوال ہے یا آپ کو کوئی کامنٹ کرنا ہے کہ جو عوام کے لیے جو جگہیں ہیں, تو ایک ول گیو یو دا مائک. بٹ فرسٹ ہماری کے یو کی اسٹوڈنٹ ہے. یس, گیو یور نیم. یس ڈارلنگ. ہاں, دس ون مڈل میں. نہیں, دا ون ایک رو آگے. ہاں, تھینک یو. السلام علیکم. ایکچولی آئی ایم ناٹ اے کے یو اسٹوڈنٹ, آئی ایم اے کے ایم ڈی سی اسٹوڈنٹ. سوری. سو میں کنٹینیو. آپ کے یو والوں میں بیٹھی ہوئی ہیں تو آئی واز کنفیوز. ایکچولی دا میجر ڈویژن واز مین اینڈ ویمن, سو وی تھاٹ مردانہ زنانہ. چلے خیر. ایگزیکٹلی وی تھاٹ اٹ واز دا فیمیل سیکشن. آپ لوگ چھاؤں میں بیٹھے ہیں یار. ہم جب کے ایم ڈی سی کی بات کرتے ہیں تو ہمارے پوائنٹس فنکشنل نہیں ہیں. جب میں روز صبح بس سے کے ایم ڈی سی جاتی ہوں تو میں انہیں یہ نہیں بولتی مجھے کے ایم ڈی سی لے کے جائے, میں کہتی ہوں مجھے ڈینٹل کالج جانا ہے. اینڈ دیٹس دا میجر پوائنٹ کہ کے ایم ڈی سی جو ہے وہ بنیادی طور سے ایک ڈینٹل کالج ہے. تو میں یار ایک ڈس اپوائنٹمنٹ ایکسپریس کرنا چاہ رہی ہوں کہ جب ہمارے فیلوز نے اور ایڈمنسٹریٹر صاحب نے کے ایم ڈی سی کو ایڈریس کیا تو وہ ایک امپورٹنٹ پبلک اسپیس بھول گئے جو کہ کے ایم ڈی سی کی ڈینٹل او پی ڈی ہے. ہمارے پاس دوسرے شہروں سے ایون سوات اس ٹائپ کی جگہوں سے لوگ آتے ہیں کے ایم ڈی سی میں. بینگ اسٹوڈنٹس ہم بھی انہیں دیکھتے ہیں. سم ٹائمس وہ اپنے ساتھ رہنے کا سامان بھی لا کر او پی ڈی کے باہر انتظار کر رہے ہوتے ہیں اسی لیے کہ وہ اندر جا کے علاج کریں. پورے ملک کو پتہ ہے کہ یہاں پر ایک ڈینٹل کالج ہے, ڈینٹل او پی ڈی ہے جہاں سستا اور اچھا علاج ہوتا ہے. اب آتا ہے بینگ ڈاکٹرس ایٹ دیٹ او پی ڈی, ہمیں کیا کیا مسائل ہوتے ہیں. ہمارے پاس 15 to 20 یونٹس ہر ڈپارٹمنٹ میں, اس میں سے فنکشنل صرف 2 یا 3 ہے. اس میں بھی ایک ایسے فنکشنل ہوتا ہے کہ جو آپ کا فنکشنل یونٹ ہے وہ کوئی اوپر نیچے نہیں ہو رہا, کسی میں لائٹ کا ایشو ہے. یہ ہماری فنکشنل یونٹس کی حالت ہے. بیسائڈس دیٹ مٹیریلس کے الگ ایشو ہے. جب آپ ڈینٹسٹ کے پاس جاتے ہیں تو فرسٹ تھنگ ویڈ لائک ٹو سی دا اسٹیرلائزیشن. تو جو ہماری او پی ڈی ہے وہ کراچی کا ایک بہت بڑا ایسٹ ہے. نارملی یہاں پہ کتنے لوگ ہیں جنہوں نے ایک ریگولرلی اسکیلنگ کرائی ہوگی؟ ہم نہیں کراتے بیکاز dental treatment is so okay, you and me, the two of us. Okay, so I take your point KMDC ke I think Dr. Rafat has also mentioned a lot of points. Maybe afterwards aap log gher lein administrator ko and you can kind of give him a wish list. Piche we had some other students because we only have 5 more minutes. So ji 5 minute aur, but these students ke liye I just wanted to see ke har kisi ko mauka mila hai. Anyone at the back? There was one hand at the back. پیچھے کسی نے ہاتھ اٹھایا تھا. No? چلیں. Thank you so much. All right. Thank you. جی پلیز اپنا sorry there's one more student. جی بالکل ان کو دے دیں پلیز فرنٹ رو. تھینک یو. السلام علیکم. مائی نیم از سارا بطولہ. آئی ایم فرام سوشالوجی ڈپارٹمنٹ. میرا یہ کوشچن ہے کہ زور سے بولیں.
میرا کوشچن یہ ہے کہ ملیر ڈسٹرکٹ کی اگر میں بات کروں تو وہاں پہ ہم سعود آباد کالج سے اپنی اگر میں وہاں پہ بتاؤں تو سعود آباد کالج سے لے کے ہم اگر ملیر 15 تک کا ایریا دیکھیں تو اس میں بہت سارا کچرا ملتا ہے ہمیں. مطلب وہاں ایسا ہے کہ 2 روڈس ہیں اور 2 روڈس میں بھی کوئی واسٹ اتنا نہیں ہے ایریا, لیکن اس میں ایک روڈ صرف کچرے سے بلاک. اور وہاں پہ جو پیچھے کی طرف فیکٹریز ہیں یعنی جناح اسکوائر نادر علی کی طرف اور اس کے بیک سائڈ کا پورا ایریا, جتنی بھی وہاں فیکٹریز ہیں وہاں بیچ کی فیکٹری کے گیپس میں اور وہاں جو 2 روڈس ہیں اس سب میں ایک روڈس جو ہے نا وہ صرف کچرے سے بلاک ہے. اوکے. تو اس پہ مطلب کچرے والا بھی ہمارا جو ہوتا ہے مطلب وہ کچرا لے جا کے نا دیر از مطلب وہ یہ دیکھتا ہے کہ اگر کوئی بڑا سا گراؤنڈ خالی ہے تو وہ وہاں ایک پھینکے گا تو سب وہیں پھینکیں گے. وہ چائنا والے نہیں ہیں وہاں, تو مطلب کوئی اٹھانے والا ہی نہیں ہے اس کو. کچرے والا بھی جا کے جب جمع کرے گا تو اس کو وہیں ڈال دے. اوکے. تو اس پہ گورنمنٹ کا کیا مطلب ہوگا کہ وہ اگر اپنی کوئی ایسی ٹیم بلڈ کرے کہ وہ آئے اور اس کو پراپر طریقے سے صفائی کرے, تو اس کے لیے اگر کچھ اگر آپ اپنا میرے اسٹاف کو نمبر دے دیں اور جگہ کی ڈیٹیلز دے دیں تو میں اس کا وزٹ کرا کے I'll try to get it sorted. ایکسلنٹ. چلو گریٹ, تھینک یو. دیر از somebody پیچھے جو کھڑے ہیں جو جی وہاں کھمبے کے ساتھ ایک ہیں, ان کو ذرا دے دیں, مائک دے دیں, آگے آ جائیں. سر آئی بیسیکلی بلونگ فرام بیک سائڈ آف سفاری پارک. نام حسین ہزارہ گوڈ. نام کیا ہے؟ علی احمد. اوکے. میں ایک یوتھ اور سوشل ورکر ہوں. میں ہمارے یہاں کیا حسین ہزارہ گوڈ, یہاں ایک ایریا تھا پارک بہت پرانا, تو ہمارے بچے وہاں پبلک پلیس سمجھ کر فٹ بال کھیلنے آتے تھے. فٹ بال کھیلا جاتا تھا, والی بال, کرکٹ سب کھیلتے تھے. بٹ وہاں ابھی کچھ کنسٹرکشن کے کام شروع ہوئے تو اس کو انہوں نے تھوڑا شروع کر کے بیچ میں روک دیا, جس سے ہمارے بچوں کے کام ڈسٹرب ہوئے, بہت کھیل نہیں پا رہے ہیں. وہاں بھی لوگ آ کے منشیات پی رہے ہیں, تو اس سے بچوں کے لیے غلط امپیکٹ پڑتا ہے. اوکے. تو آپ اس پہ اگر سر ہم نے بہت کمپلین کی تو وہ ابھی گورنمنٹ کہہ رہے ہیں کام کر رہے ہیں, فنڈس نہیں ہیں. تو وہ فنڈس جون جولائی میں اپروو ہو چکے تھے, اس کی صرف ایک 4 دیواری کر کے وہ لوگ چلے گئے, مگر اب تک کوئی کام نہیں ہوا. ہم آپ سے سر ریکویسٹ کرتے ہیں کہ بچوں کے لیے تھوڑا سا سر اگر اسپورٹس ایکٹیویٹیز ہو تو بچے منشیات سے دور رہیں گے اور باقی ایکٹیویٹیز سے بھی دور رہیں گے. اوکے, تھینک یو, بہت شکریہ. آپ کا ایریا کنٹونمنٹ تو نہیں ہے؟ نہیں سر, یہ اپنی ڈیٹیل یہ فیاض لے لیں ان سے صحیح اور مجھے بتا دیجیے گا. چلیں نہیں, آئی تھنک دیٹس اٹ فار ٹوڈے. اس کے بعد یو کین پرہیپس آسک کویشچنز. آئی ول ہینڈ اٹ بیک ٹو مسعود صاحب. مگر آپ سب کا بہت شکریہ, آپ لوگوں نے بہت اچھے پوائنٹس اٹھائے. تھینک یو افضل صاحب, مرتضیٰ صاحب, طاہرہ, ساجدہ, عافیہ فار انٹریکٹنگ, اینڈ آئی تھنک ویو ہیڈ اے گڈ ڈسکشن اینڈ لاٹس ٹو تھنک اباؤٹ. اس کے بعد obviously the conversation will continue. تو کلک پروجیکٹ کی سوشل میڈیا پہ آپ لوگ I can't believe I'm endorsing this, but وہ فالو کریں آپ and you'll get updates کہ ان کا نیکسٹ ایونٹ کہاں پہ ہوئے گا, and you can bring your friends. تبدیلی, ہاں, and you must all vote local government election جب بھی ہوتے ہیں. مسعود صاحب پلیز. Thank you very much, Maham. So let's have a big round of applause for the panelist and for the moderator. Thank you. Now we'll have a couple of interesting things to happen now. The first, I would request the Honorable Administrator and the respected Municipal Commissioner to come forward and hand over the shield to the participants.